أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اب میں درخواست کروں گا جناب وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب سے کہ وہ وفاقی بجٹ 2026-27 کے نمایاں خد و خال اور اہم نکات آپ کے سامنے پیش کریں. اس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی. آئیے تشریف لائیے. ادھر آ جائیں. السلام علیکم. 55 سال سے ینگ گروپ میں مسلسل کام کر رہا ہوں. سب دوستوں کو علم ہے. آپ نے مجھے عزت بخشی, بہت کم لوگوں نے عزت بخشی. پرائم منسٹر صاحب نے بھی عزت بخشی, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی عزت بخشی, احسن اقبال صاحب نے بھی عزت بخشی, عطا اللہ صاحب نے بھی عزت بخشی. تھینک یو سر. بہت مہربانی آپ کی. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جب ہم پچھلے سال اس وقت جہاں بیٹھے تھے تو اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس معیشت کا جو ڈائریکشن آف ٹریول ہے, جو سمت ہے, اور اس وقت بھی معاشی استحکام کی بات ہو رہی تھی, اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم معاشی استحکام سے گروتھ کی طرف جائیں گے اور اپنا سفر ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. جو چیزیں ہم نے اکنامک سروے کے وقت بات کر لی میں اس میں اب دوبارہ نہیں جاؤں گا جی, کیونکہ وہ تو ایک آلریڈی بات ہو چکی ہے. اور چونکہ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم بجٹ کے وقت بجٹ کی بات کریں گے, تو اس بجٹ میں جو ہم نے وہ ڈائریکشن آف ٹریول کی بات کی تھی, اس میں خاص طور پہ اس دفعہ وی ہیو میڈ اے سگنیفیکنٹ پروگریس, اور اس میں خاص جو چیزیں ہیں, آپ نے بجٹ پڑھا, آپ نے بجٹ سپیچ سنی, آپ میں سے کچھ جو ساتھی ہیں وہ ٹیکنیکل بریفنگ کے لیے بھی گئے, میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں. لیکن اس کے جو مین تھیمز ہیں اس بجٹ کی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم بار بار کہتے ہیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, اور آپ سب کا یہی سوال رہا ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کیا ہے, انیبلنگ فیکٹرز کیا ہیں. تو اس بجٹ میں ہم نے بھرپور کوشش کی ہے ان سارے ایریاز کو اس انیبلنگ انوائرمنٹ میں لانے کے لیے. تو ٹیکسیشن کے سلسلے میں جو ایڈوانس ٹیکس ختم کیا گیا, دوسرا جو ہے سپر ٹیکس, اور سپر ٹیکس میں پھر واضح کرتا چلوں کہ ہم نے سپر ٹیکس کی پہلی سلیبز کی بات کی, اور پھر ہم نے کہا کہ جو 50 کروڑ سے زیادہ جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے ہم 10 سے اس کو 8% پہ لے کے جا رہے ہیں, وچ از اگین اے ویری میننگ فل ڈائریکشن آف ٹریول, اور اس کو بہت سراہا بھی گیا ہے. لیکن جب میں کل پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے خاص طور پہ ہدایت کی کہ سب ایکسپورٹرز کے لیے سپر ٹیکس کو ختم کیا جائے. تو اس لیے آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ میں نے اس کا ذکر کیا, اور ہم انشاءاللہ جب آپ اس کو دیکھیں گے ان ٹرمز آف دا وائنڈنگ اپ اسپیچ,
انشاءاللہ ہم اس میں اس کو انکلوڈ کریں گے. لیکن دیکھیں یہ ٹیکسیشن کا صرف معاملہ نہیں ہے, اس میں فنانسنگ کا بھی معاملہ ہے. تو اس میں پہلے یہ ری فنانس اسکیم ایک چل رہی ہے, اس کو ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں, جس کے لیے 70 ارب روپے کی یا 71 ارب روپے کی جو سبسڈی ایڈیشنل دی گئی ہے اس بجٹ کے دوران, تاکہ یہ جو فنانسنگ ہے ریمینز اویلیبل ٹو دا ایکسپورٹرز آف پاکستان ایٹ 4.5%. کیونکہ بات ہے کہ پالیسی ریٹ انفلیشن, لیکن وہ 4.5% پہ. میں نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ ذکر کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کی نے یہ خاص طور پہ بات کی, اور ہم بہت مشکور ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کے اور جنہوں نے آگے پھر بینکوں سے بات کی. تو یہ ایک بہت بڑا فیچر ہے کہ 4.5% پہ یہ فنانسنگ ول بی اویلیبل, وچ ایز یو نو از ان ٹریلینس. اچھا, اب آگے آ جائیے جی. ٹیرف کا جو ہم نے سیکنڈ ایئر ہے اس پہ ہم بتدریج اس پہ قائم ہیں ان ٹرمز آف برنگنگ دا کاسٹ ڈاؤن ان ٹرمز آف انٹرمیڈیٹ گڈس اینڈ دا را مٹیریلس. تو یہ بھی یہی وہ اقدام ہے کہ ہم ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونس کو کیسے بڑھا سکیں. اینڈ لاسٹلی آئی وڈ سے کہ ہمارا اوبیسلی فوکس رہتا ہے آن دا گڈس, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ, کہ ہم نے جو گڈس والا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم نے کیسے نیچے لانا ہے. بٹ دا سروسز آر بیکمنگ مور اینڈ مور امپورٹنٹ ایز وی گو فارورڈ. اس میں خاص طور پہ جو IT سروسز ہے اور ان کا جو میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ تقریباً $4.5 بلین ہٹ کرے گی. سو اوور آل گڈس اینڈ سروسز ایکسپورٹ کا اگلے سال ڈیلٹا بہت اچھا ہے, اور اسی وجہ سے جو IT انڈسٹری کی فری لانسز کی پاشا کے تھرو جو ساری ڈسکشن آئی کہ جو 0.25% FTR ہے اس کو برقرار رکھا جائے, اس کا ہم نے کل اس کا اعلان کیا ہے اور پارلیمنٹ میں وہ تجویز رکھی ہے. دا سیکنڈ پارٹ آف اٹ از اوور آل انڈسٹری, جس میں ساری یہ چیزیں اس میں شامل ہیں, خاص طور پہ جو سپر ٹیکس کے بارے میں ہیں. تیسری چیز جو ہے, اور پچھلے سال میں پھر ڈائریکشن اور ٹریول کی بات کرتا ہوں, ہم نے ایک کوشش کی, اور کوشش ہم نے یہ کی کہ سیلریڈ کلاس کے جو سب سے لوسٹ سیگمنٹس ہیں ہم اس میں ریلیف دیں. تو 5% سے ہم 1% پہ لے کر گئے, 15% سے ہم 13% پہ لے کر گئے. بٹ ریالٹی از کہ جو اس سے اوپر سلیبس تھے اور خاص طور پہ اس کے بعد جو سرچارج کا بھی ایلیمنٹ تھا وہ سب آپ کے سامنے ہے, اور اس پہ بھی آپ سب جو بھائی بہن یہاں موجود ہیں آپ سے بھی ابھی فیڈ بیک آ جائے گا. بٹ فرام واٹ آئی ہرڈ اینڈ واٹ وی ہیو ہرڈ اوور نائٹ, دس ہیز بین ریسیوڈ ویری ویل. اس کے علاوہ جی جو کنسٹرکشن ہے, کیونکہ یہ سارا جو ہمارا ڈسکشن ہے اور اسی وجہ سے جو مختلف چیمبرز ہیں, میں بلال کیانی صاحب کو اگر جب ہم Q&A میں جائیں گے, کیونکہ وہ آج صبح چیمبرز کے ساتھ بھی بات کرتے رہے ہیں, لیکن وہ چیمبرز کی طرف سے آلریڈی ان کی اناؤنسمنٹس آ چکی ہیں یا آ رہی ہیں, ویئر اٹس بین ویل ریسیوڈ. تو اگین اگر یہ پرو بزنس پرو گروتھ کی طرف ہم نے یہ بجٹ کو لے کر جانا تھا, تو کنسٹرکشن اوبیسلی ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اور اس میں جو ہم ٹرانزیکشن ٹیکسز نیچے لے کر آئے ہیں وہ آپ آلریڈی اس کے بارے میں دیکھ چکے ہیں, اور اس کے ریٹس جو ہیں ہم نے بجٹ میں اناؤنس کر دیے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ دیکھیے 2-3 چیزوں کے بارے میں اور بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں ایگریکلچر کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں, زراعت کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے اور فنانسنگ پہ میں تھوڑی دیر پہلے رہوں گا, یہ تقریباً 15% بڑھی ہے ایئر آن ایئر, اور یہ 2 ٹریلین سے کراس کر گئی ہے جو اوور آل ایگریکلچر فنانسنگ ہے. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ چیز جو اس فسکل ایئر میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا, جس کو زرخیزی اسکیم ہم کہہ رہے ہیں, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں بار بار اپنے پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ضرور ایک رکھتا ہوں نظریہ کہ یہ آڑتی کیوں اوپر گئے اور کیوں ان کی جو پکڑ ہے آن دا ایگریکلچر سیکٹر, خاص طور پہ چھوٹے کسانوں پہ,
because the banks have not been stepping up. تو یہ جو زرخیزی اسکیم ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اٹس آل ڈیجیٹل, مور امپورٹنٹلی اس کولیٹرل فری چھوٹے کسانوں کے لیے, کسی کو فردیں رکھنے کے لیے, کسی کو اپنا گھر گروی رکھنے کے لیے یہ نہیں کہا جا رہا. سو یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے چھوٹے کسانوں کے لیے اینڈ اٹس موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ جو پرائم منسٹر کی ایگریکلچر لون ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جو یوتھ ہے, اس کا پورا جو حجم ہے وہ 262 ارب روپے ہے, سو 262 بلین روپیز. اس میں سے 125 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں زراعت کے لیے. اگین bringing it back into the financing part because that has been one of the choking points for us. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں, سیڈ کو ٹھیک کرنا ہے, ییلڈز کو ٹھیک کرنا ہے, اس پہ تو جو ریگولیٹری اتھارٹیز بن رہی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ جو جتنی ڈیوٹیز ہیں ایگریکلچر اور جو ہم اکوپمنٹ منگواتے ہیں, کمبائنڈ ہارویسٹرز آتے ہیں, اس میں ٹریکٹرز آتے ہیں, سینٹریفیوگل پمپس ہیں, یہ وہ سارے ایریاز ہیں جہاں ہمیں ویلیو ایڈڈ مشینری کی ضرورت ہے جو یہاں نہیں بن رہی ہیں, اور ہم چین سے یا باقی اور ممالک سے ہم یہ لا سکتے ہیں which will help us actually increasing the yield. ان سب چیزوں پہ کسٹمز ڈیوٹیز, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز, ریگولیٹری ڈیوٹیز کو زیرو کر دیا گیا ہے, صفر کر دیا گیا ہے. تو میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ جو خاص طور پہ زراعت کے بارے میں کہ اس پہ بڑا فوکس ہے, اینڈ دس از جو میں نے کل بجٹ اسپیچ میں بھی کہا کہ دس از ون آف کی ٹینٹس آف گروتھ ایز وی موو فارورڈ. اب اس میں آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا ٹیکسیشن کے معاملہ میں کہ اس میں ڈیپننگ کا بھی معاملہ ہے اور براڈننگ کا بھی معاملہ ہے. اب ڈیپننگ کے لیے میں نے اس دن بھی ذکر کیا کہ جو اس وقت ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور باقی ساری چیزیں جو اس وقت چل رہی ہیں, اور میں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ اس سے ایڈیشنل محصولات اور ریونیوز مل رہے ہیں. دس از ناٹ سم تھنگ ان ڈیزائن. واٹ از ان ڈیزائن از واٹ آئی پریزنٹڈ یسٹرڈے ان دا پارلیمنٹ وچ از دا نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل. اور اس پہ میں نے کل اس میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے ان دا بجٹ اسپیچ, لیکن اگر اس میں ابھی بھی کچھ ابہام ہے تو جو آپ کے جب سوالات ہوں گے تو میں چیئرمین ایف بی آر اور فائنانس سیکرٹری صاحب کو درخواست کروں گا کہ یہ اس کو فردر بیان کریں. اٹس ویری سمپل. ہم اس کو آٹومیشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اے آئی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, ہیومن انٹرونشن کو کم کر رہے ہیں. جو ہم نے کسٹمز میں فیس لیس کیا اسی کو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں لانا چاہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ لائیں گے ایز وی موو فارورڈ. تو اس پہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم اس پہ جواب دیں گے. اور دوسرا جو وائڈننگ ہے, جو وسعت کی بات ہے, اس دن ہم نے ریٹیلر اسکیم کی بات کی اور اس کو کل بجٹ میں جو ہے وہ بتایا بھی گیا اور پیش کیا گیا. تو دیکھیے ہماری یہ ایک بھرپور کوشش تھی اس بجٹ میں کہ خاص طور پہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی آپ نے صرف معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں, معاشی گروتھ وہ کہاں ہے. تو اس دفعہ جو ہمیں فسکل سپیس اویلیبل ہوئی اس کو ہم نے بھرپور استعمال کیا ہے. دیر از مور ٹو ڈو, لیکن میں پھر یہی کہوں گا ڈائریکشن آف ٹریول. اور اس دفعہ ہم نے جو ابھی تک ہمیں ہر جگہ سے جو فیڈ بیک موصول ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ معاشی ترقی کی طرف چل پڑے ہیں. اینڈ دس بجٹ از گوئنگ ٹو پلے انشاءاللہ تعالیٰ اے ویری پیوٹل رول. اس کے ساتھ جی وی ول اوپن اٹ اپ فار کویسچن. جی ہمیں آج ایک منٹ جی, اگر میں بلال کیانی صاحب کو کہوں کہ یہ بھی تھوڑی ضرور بات کر لیں, اور پھر میں دا آنریبل انفارمیشن منسٹر ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا. جی شکریہ فائنانس منسٹر صاحب. سر میں جسٹ ٹو ایڈ ٹو واٹ یو ہیو سیڈ, دیکھیے یہ بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک عوامی بجٹ ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی حکومت نے پیش کیے. وزیر خزانہ صاحب نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ بھی پیش کیا. آج آپ کے سامنے بھی تفصیلات ہیں. کل شام آپ میں سے دیگر ساتھیوں کو ٹیکنیکل بریفنگز ملی. فائنانس منسٹر صاحب ہمسیلف اور میں اور ہمارے اور کالیگس مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی گئے اور ہم نے اس کے خد و خال پیش کیے. بنیادی طور پہ دیکھیے یہ
तनख्वाह दार तबके का बजट है, ये सनतकार का बजट है, ये एक्सपोर्टर का बजट है, ये आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बजट है, ये उस शख्स का बजट है जो अपना घर बनाना चाहता है जिसके पास आज वसाइल नहीं है। ये हमारी मईशत के दीगर जो हिस्से हैं जो कि तलबगार थे रिसोर्सेज के हमारी मईशत का पहिया आगे मज़ीद चलाने के लिए, और हमारी जो भाई बहन बुज़ुर्ग हैं जिनके ऊपर बोझ ज़्यादा था उन पे कम करने का ये बजट है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आपके सामने और फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरी इकनॉमिक टीम ने हमेशा इस बात का एतराफ़ किया है कि इस टैक्स का बोझ बहुत चंद लोग कंधों पर उठा रहे हैं और तनख्वाहदार तबका उसमें सर फहरिस्त है। और इसलिए हमेशा ये बात की गई थी कि पहला जब मौका मिला तो चादर को देखकर पाँव फैलाते हुए ये हुकूमत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देगी, और यही प्रायोरिटी प्राइम मिनिस्टर की और फाइनेंस मिनिस्टर की रही है। और इस दफ़ा इस बात का बाकायदा तयन हुआ कि अगर हमें कोई भी रिलीफ देने का मौका मिला इस हुकूमत को तो सबसे पहली तरजीह ये होगी कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम किया जाए। तो आपने देखा है कि ना सिर्फ बोझ कम किया गया, पिछले साल महदूद वसाइल में मामूली सी कमी की गई थी सबसे निचले स्लैब से, मगर इस साल इस तरीके से रिलीफ दिया गया है कि जो चाहे आपकी तनख्वाह 3 लाख हो, 8 लाख हो, 5 लाख हो, माहाना 12 लाख हो, हर शख्स को एक सिग्निफिकेंट आपको कमी महसूस होगी उस बोझ में। और ये वादा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आवाम के साथ और तनख्वाहदार तबके के साथ पूरा किया है। दूसरा, जिन तफसीलात का वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने आपको बताया, चाहे वो एक्सपोर्टर्स के मिनिमम टैक्स और एडवांस टैक्स के मजमूई सतह पर कमी थी, चाहे वो सुपर टैक्स के पहले 6 स्लैबों की एलिमिनेशन है और आखिरी स्लैब में 500 मिलियन से ऊपर 10% से 8% करना था, ये बुनियादी तौर पे हमारे एक्सपोर्टर्स और हमारी फॉर्मल इंडस्ट्री की प्राइमरी डिमांड्स थी। आप जानते हैं कि पूरा साल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिज़नेस कम्युनिटी के दीगर तबकात के साथ रेगुलर इंटरेक्शन रखी है। ये हमारे एक्सपोर्टर्स और उन कंसल्टेशंस के नतीजे में जो एक निचोड़ निकला उसमें ये मुतालबात सर फहरिस्त थे। जब टैक्स बर्डन को हम डिक्रीज़ करने की बात करते हैं तो इसलिए हमने उस कंसल्टेशन को सिर्फ ज़ुबानी कलामी बात या आए बात की खाना खाए और चले गए तक महदूद नहीं रखा। उन कंसल्टेशंस के नतीजे में अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बात करके जो असल इश्यूज़ हमारे सामने आए, टैक्स बर्डन को डिक्रीज़ करने के जो प्राइमरी लीवर्स आइडेंटिफाई किए गए इज्तिमाई सतह पर, उसको इस हुकूमत ने एड्रेस किया। तो बाकी टैक्स नेट वाइडनिंग की जी थैंक यू। तो देखिए, इसी तरह वज़ीर ख़ज़ाना साहब अभी बता रहे थे कि चेंबर्स के साथ आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बजट से एक हफ़्ता पहले एक तफसीली नशिस्त की सारे चेंबर्स के साथ, जिसमें FPCCI भी था और मुल्क के दीगर हिस्सों के चेंबर्स थे, चाहे वो लाहौर हो, कराची, कोयटा, पेशावर, सरहद चेंबर है, फैसलाबाद, सियालकोट, और हर किसी के अपने इलाके के इशूज़ और अपने जो हमारे मईशत का हिस्सेदार हैं उस इलाके से वो अपने इशूज़ लेके आए। सियालकोट SME एक्सपोर्टर का इशू लेके आते हैं, बलूचिस्तान के अलग इशूज़ हैं, सरहद के, तो वज़ीर-ए-आज़म ने सबको सुना और उन सबको हमने एड्रेस करने की कोशिश की। इसी तरह हमारे जो दीगर इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनके साथ एक अलग नशिस्त हुई, उसमें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल भी शामिल है। तो हमने इन कंसल्टेशंस के नतीजे में ना सिर्फ इस बजट के अंदर रिलीफ मेजर्स दिए, बल्कि इसके अलावा भी पूरा साल जो दुरुस्तगियाँ कर सकते थे वो करते रहे। और ये FBR का जो न्यू टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ आते हैं वो भी हमें अपनी इंडस्ट्री से पता लगते रहते हैं। बाकी आपने सर कल स्पीच में भी जिक्र किया, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो हमारी सोशल सेक्टर्स के लिए बड़े अहम हैं, चाहे वो पिंक टैक्स की GST एग्जेम्पशन हो, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे GST एग्जेम्पशन हो। ये भी हमारे लिए पॉपुलेशन कंट्रोल और ख़वातीन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से ये अहम ज़रूरियात थीं जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पूरी की। इसी तरह से जियो आपने GST एग्जेम्पशन की शिपिंग इंडस्ट्री पे इस जंग और कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमें इस बात की अहमियत का मज़ीद एहसास हुआ है कि अपनी शिपिंग फ्लीट होना कितना अहम है और कितनी आपके लिए स्ट्रेटिजिकली अहम है। तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया। बाकी एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग और अपना घर की एलोकेशंस आपके सामने, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो आपके सबसे कमज़ोर तबकात हैं, 1 करोड़ से ज़ायद घराने हैं जो ख़वातीन के ज़रिए जिनको रकम मिलती है, उसके बजट में भी खातिर ख्वाह कमी इजाफा किया गया है। तो मैं आई एम ग्रेटफुल फाइनेंस मिनिस्टर साहब। बुनियादी बात ये कि ये एक अवामी बजट है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो वादा किया था कि अवाम ने उनका साथ दिया है एक मुश्किल वक्त में, जो स्टेबलाइजेशन का फेज़ था, उसके बाद जिस बेहतरी का वादा किया था उस बेहतरी का आगाज़ हो गया। इंशाअल्लाह इससे रोज़गार, सनत, एक्सपोर्ट्स सबको फ़रोग़ मिलेगा और हमारे बहन भाइयों की क़ुव्वत ख़रीद में भी इजाफा होगा। जी थैंक यू जी। वेरी ब्रीफली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गुंजाइश पैदा हुई है और ये जो रिलीफ ओरिएंटेड बजट दिया गया है,
اس میں پچھلے 2 سال میں بڑی ارکریزی ہوئی ہے. یہ اوور نائٹ گنجائش نہیں پیدا ہوئی. اینڈ وزیر اعظم صاحب کا بارہا یہ وعدہ تھا کہ جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی میں ریلیف دوں گا. دیکھیے اس میں سر فہرست جو FBR کے ریفارمز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ ہیں, ہسٹورک ہیں. ملک کی تاریخ میں اتنے بڑے ریفارمز کبھی نہیں ہوئے. اینڈ آج اگر میں یہ کہوں کہ FBR کی پورا سٹرکچر سفارش سے پاک ہے, پولیٹیکل انفلوئنس سے پاک ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اگر آج میں, یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, آج میں ان کو کسی افسر کی سفارش کروں کہ کسٹمز کے فلاں پورٹ پہ لگا دیں یا فلاں ڈسٹرکٹ میں IRS کا افسر لگا دیں, شام تک اس افسر کا سسپینشن آرڈر میرے ٹیبل پہ ہوگا. پولیٹیکل کلچر چینج ہوا. ہمارے پاس جو ہماری کانسٹیٹوئنسی سے لوگ آتے تھے سفارشیں لے کے کہ جی میرا کزن ہے, میرا جاننے والا ہے, یہ کسٹمز کا افسر ہے, اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے میں ریکویسٹ کرنے آیا ہوں, تو وہ کلچر چینج ہو گیا. اب لوگ اپروچ ہی نہیں کرتے. اور یہ کلچرل چینج تب آیا جب یہ ٹاپ سے شروع ہوا اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو لیڈ کیا. لیکیج تھا, بلینز آف روپیز کا لیکیج تھا, اور کلوژن تھی, کرپشن تھی. اس کے بعد اگر آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کریں تو ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا گیا فیس لیس سسٹمز کے تھرو. اپریزمنٹ جو پورٹس پہ شروع ہوئی اور اب وہ ہر ڈسٹرکٹ تحصیل لیول پہ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ انفورسمنٹ انڈسٹری کے لیول پہ, کہ جہاں پہ لیکیج بہت زیادہ تھی, شوگر انڈسٹری سے آغاز کیا گیا. 60 بلین کی ایڈیشنلٹی ہے. ایک تنخواہ دار طبقے والا آدمی شوگر انڈسٹری کا بوجھ کیوں اٹھائے کہ جن کے پروفٹس میسو ہیں مگر ٹیکس کلیکشن میں ان کا کنٹریبیوشن کم ہے. تو یہ جو اوور آل ریلیف کا ایک نریٹو ہے, اس کے پیچھے محنت بہت ساری ہوئی. اس کے علاوہ میں لٹیگیشن کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں. لٹیگیشن کے اندر ہوتا کیا تھا, سفارش پہ وکیل بھرتی ہوئے, انہوں نے کلوژن کی, انہوں نے دوسری پارٹی کے وکیل کے ساتھ مل کے طے کر لیا کہ یار یہ 6-7 سال اس کیس کو چلاتے ہیں, اور اس کے اندر جو ٹیکس پیبل FBR کو وہ پڑا رہے, وہ فروزن پڑا رہے, یا وہ جس نے ٹیکس ادا کرنا ہے اس کے پاس پڑا رہے, کوئی بات نہیں. تو دیکھیے یہ تنکا کر کے ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم یہ گنجائش پیدا کی گئی ہے تھرو ایفیشنٹ سسٹمز, تھرو IT بیسڈ سسٹمز, اینڈ تھرو ایبسولوٹ ٹرانسپیرنسی یہ گنجائش پیدا ہوئی ہے امنگس ادر میجرز. اور بہت سارے میجرز ہیں جن کا میں ذکر کر سکتا ہوں, مگر یہ مچ نیڈڈ ریلیف جس کا وعدہ وزیر اعظم نے کیا, آج ہمیں خوشی ہے ان کی پوری معاشی ٹیم کو ہمیں کہ آج وہ وعدہ وفا ہوا جو مختلف طبقات سے کیا گیا تھا. سیلریڈ کلاس بینگ ایٹ دا ٹاپ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹرز کے لیے اتنی بڑی گنجائش پیدا کی گئی ہے کہ وہ اب کمپیٹیٹو ہوں گے. ہماری جتنی ایکسپورٹس باہر جاتی ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے جب میڈ ان پاکستان کا ٹیگ آپ کسی بھی باہر کے ملک میں دیکھتے ہیں. ہماری پروڈکٹس وہ ریجن کے اندر مزید کمپیٹیٹو ہوں گی, اور اس سے زر مبادلہ آئے گا, اس سے فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے بڑھیں گے, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف آپ جائیں گے. تو ایکسپورٹرز کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاس کے لیے اسپیشلی جو بہت بڑی گنجائش لوور مڈل کلاس کے لیے پیدا کی گئی ہے تھرو اپنا گھر پروگرام, جو ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر ہے. یہ صرف ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری انڈسٹریز ہیں. اس میں سیمنٹ لگتا ہے, اس میں سریا لگتا ہے, اس میں فٹنگز لگتی ہیں. 12 انڈسٹریز ہیں جو ہاؤسنگ سیکٹر کو فیڈ کرتی ہیں پیچھے سے. اس بات کا بھی احساس کیا گیا, اور جو لونز بھی ڈسپرس کیے گئے ہیں 90 ارب کے ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے, اس کی بھی پروویژن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ مڈل کلاس کے لوگ بہت سفر کر رہے تھے کہ جب وہ سیل اینڈ پرچیز آف پراپرٹی کرتے تھے, چھوٹی ان کی ہولڈنگ ہوتی تھی لینڈ کی یا گھر کی یا کسی بھی پراپرٹی کی, اس کے اوپر ٹیکس زیادہ تھا. تو مڈل کلاس کے لیے وہ بھی گنجائش رکھی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا بجٹ ہے. یہ جس طرح ایگریکلچر کی فائنانس منسٹر نے بات کی, یہ مزدور کا بجٹ ہے, یہ کسان کا بجٹ ہے, یہ تنخواہ دار کا بجٹ ہے, یہ انڈسٹریز کا بجٹ ہے. اور خواتین کے حوالے سے دیکھیے جو پنک ٹیکس ابالش کیا گیا ہے, جو سینیٹری اور ہائیجین پروڈکٹس پہ تھا, بہت بڑا سٹیپ ہے. وہ 18% سے 0% کے اوپر آ گیا. سو آئی بلیو ہر سوسائٹی کے طبقے کو اس کے اندر کیٹر فار کیا گیا ہے, میکسیمم ریلیف پرووائڈ کیا گیا ہے. اور میں ماضی کا ذکر ضرور کروں گا, آئی ایم اے پولیٹیشین, اینڈ میں آپ کی ضرور توجہ دلواؤں گا کہ شرطیں لگ گئی تھی ڈیفالٹ کے اوپر. آپ سب گواہیں, آپ سارے بیٹھے ہیں, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. لوگوں نے شرطیں لگا لی تھی کہ جی یہ آج ڈیفالٹ ہوا, کل ڈیفالٹ ہوا, اور ہم دہانے کے اوپر ہیں. دیکھیے فرام دیٹ پوائنٹ آنورڈس یہ جرنی کوئی آسان جرنی نہیں تھی. ہم نے
قوم کا بھی شکریہ. وزیر اعظم نے بھی کل اپنے بیان میں کہا کہ جنہوں نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا, آپ کو تو ہمارے صبر کی بھی داد دینی چاہیے. ہم نے آپ کی بھی تنقید 2 سال بڑے فراخ دلی کے ساتھ برداشت کی, بٹ آج میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ ہماری اصلاح کرتے رہے اور تنقید برائے اصلاح کرتے رہے, میں چاہوں گا کہ آپ دل کھول کے داد بھی دیں کہ جس طریقے سے اس بجٹ کے اندر دی انٹائر اکنامک ٹیم لیڈ بائی دا پرائم منسٹر ہیز میڈ دی امپاسبل پاسبل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آل انکلوسیو بجٹ ہے, ریلیف اورینٹڈ بجٹ ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ آج بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ دیکھیے پہلا اکنامک آبجیکٹو تھا ٹو اچیو اسٹیبلٹی. میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو ہوئی, دنیا نے اس کو تسلیم کیا. میں آپ کو ڈیوس کی اگزامپل دوں. ڈیوس کے اندر ایم ڈی آئی ایم ایف نے پوری دنیا کے سامنے کھڑے کو کہا کہ پاکستان نے جو اسٹرکچرل ریفارمز کیے ہیں, جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ہے, اور جو ان کا ہوم گرون ایجنڈا ہے, وہ قابل ستائش ہے. ہمارے سکسیس ماڈلز, ایف بی آر کا ماڈل ورلڈ بینک کے سامنے پیش کیا گیا, اور یہ صرف ورلڈ بینک نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, بٹ دنیا کے ممالک میں بہت زیادہ اس کی ستائش کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کیش لیس اکانومی کے اوپر جو انیشیٹیوز بلال کیانی صاحب اس کو دیکھتے ہیں, اس کے ذریعے ایک بہت بڑا انڈاکیومنٹڈ سیگمنٹ تھا اکانومی کا, اس کو ڈاکیومنٹیشن کے اندر لایا گیا. ٹیکس کی لیکیج وہاں سے بھی ہو رہی تھی نا, بیکاز کیش لیس تھا. اس دفعہ رمضان پیکج کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ڈیجیٹل والیٹس جتنے لوگوں کے کریٹ کیے گئے ہیں, اینڈ اس میں ایک اور بھی آج سٹیپ بجٹ کے اندر فائنانس منسٹر نے اناؤنس کیا کہ جتنی کریڈٹ کارڈ پیمنٹس یا ڈیبٹ کارڈ پیمنٹس پاکستان سے آن لائن ہوتی ہیں فار اینی تھنگ, جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, جس میں ای گیمنگ والے بھی ہیں, جس میں کوئی اسینشیل پروڈکٹس بھی لوگ آرڈر کرتے ہیں, اس کا ٹیکس بھی جو ہے وہ 5% سے 0.5% کر دیا گیا ہے. وہ بھی مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں میجورٹی. تو یہ بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس کمپلیٹ ڈاکیومنٹ وچ پرووائڈز ریلیف اینڈ اے وے فارورڈ اینڈ اے پاتھ ٹورڈز گروتھ, جس کا پرائم منسٹر نے آپ سے وعدہ کیا تھا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. حامد صاحب اگر آپ پلیز. سر سوالات کے لیے میں آپ کی اجازت سے اور حال میں موجود دوستوں کی اجازت سے پہلے ان دوستوں کو موقع دوں گا جنہوں نے پرسوں اپنے نام دیے تھے, لیکن وقت کی کمی سے ہم ان کے سوالات نہیں لے سکے. اگر آپ سب کی اجازت ہو جی. جی اگر جی حنیف خالد صاحب روزنامہ جنگ. جی السلام علیکم. جناب والا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے بہت گفتگو کی, علم دیا, اور کل انہوں نے اخبارات میں فرنٹ پیج پہ اشتہار چھاپ کے اقتصادی انڈیکیٹر جو دیے ہیں وہ میرے جیسے کم آدمی کے لیے بھی ہوئے. وہیں سے میں نے یہ سوال بنا لیا ہے. 2023 میں جب مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اور آپ لوگوں نے اقتدار سنبھالا, اس وقت ہماری اکانومی 337 ارب کی تھی, ڈالر کی تھی, اور آج اس اشتہار کے مطابق ہماری اکانومی 452 ارب ڈالر کی ہو گئی ہے. سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے. اور وزیر خزانہ صاحب, کل آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے, باضابطہ بہت بڑے اعلان شدہ احتجاج کے باوجود آپ نے ہیڈ فون نہ لگائے اور ان کا سارا احتجاج زیرو کر دیا. میرا سوال صرف اپنے ذات کے متعلق ہے. میری ذات جو ہے وہ دکھی انسانیت ہے. سر 16 اپریل 2026 کو میرا, مجھے نہیں پتہ انگلش میں کیا کہتے ہیں, موتیا کا آپریشن الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال میں ہوا. اس وقت سرجن صاحب نے, بریگیڈیئر صاحب تھے, سبی الدین صاحب تھے, انہوں نے مجھے ٹوبرا ڈیکس, مجھے ڈراپس لکھے جو FARTIOS کمپنی کے تھے. مجھے 390 روپے قیمت تھی. سر میں نے وہ 736 روپے کے خریدے. میرے بیٹے نے خریدے, میں تو ہسپتال میں تھا. دوسری دفعہ جب میں نے, اللہ کے نام پہ میں آپ کا کہہ رہا ہوں, میری بات سن لیں اور جو کر سکتے ہیں کریں. 15-20 دن کے بعد یہی جس میں میرے استاد نے یہ کہا ہے, وہی سر وہی
सर्जरी के बाद आई ड्रॉप्स हमने, मेरे बेटे ने 1500 के खरीदे। क्यों खरीदे? 736 रुपए वाले 20 दिन पहले ड्रॉप्स जो मार्केट में थे, वो 20 दिन बाद, अल्लाह का वास्ता है, इंसानियत के लिए, आंखों के ऑपरेशन कराने के लिए, बाकी दवाइयों पे आप इसका, ठीक है सर, इसका थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन है जी। आई विल टेक इट अप विद ड्रैप एंड द हेल्थ मिनिस्टर। जी रिपा शाहिद, रॉयटर्स सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, The budget document says few in the questions. अच्छा, The budget बताइए। document in the risk section says that rising international oil prices are projected to add 0.8% to the GDP, to the 8% of the 0.8% of the GDP to the fiscal deficit in FY27. So at the same time, the petroleum levy is expected to do a lot of the revenue heavy lifting. So if the oil prices rise further because of the Iran conflict, will the government absorb the shock, pass it on to consumers, cut spending elsewhere, or risk missing its revenue target? So that's question number one. And question number two is, in the econ survey, you said that the provincial transfers, you would discuss them a bit more as to like what the scheme is, if they're multi-year. If you could just give a few details on that. Is it a one-year commitment or a multi-year commitment, and how it's going to go about? Ji. I think I probably tried to address it, both of these, during the economic survey. And I did mention certainly the oil prices and also the arrangement that we've had with the provinces, made with the provinces in the budget speech. But I will repeat that. As far as the oil prices are concerned, we saw the first impact actually in April, where our oil bill went up by $1 billion. But since then, the way we have been sort of managing, and full kudos to the NCMC, because that's where we work as whole of the government, that dropped to $500 million during May. Having said that, and I said that a couple of days back as well, that let's just all hope and pray that whatever leadership our Pakistani leadership is doing, and they are not giving up, and these are unrelenting efforts, that this conflict comes to an end sooner than later. But I did say that, and I will repeat that the energy infrastructure has been hit. So to expect that certainly Hormuz will open up and things will normalize, or whether it's the LNG or other resources which have been hit will get normalized in a week or 2 weeks' time, that's not going to happen. So it is going to spill over into the next fiscal year. So with respect to the second, third order impact, while we have negotiated well the first order impact, whether it's the supply or whether it's the prices, that we have built in that redundancy into our fiscal position for next year. So that's your answer to your first question. The second thing, and I mentioned that in the budget speech, that we are absolutely grateful for all the provinces, the way they have sort of stepped up in helping us for some of the more pressing needs. Some of those have been reflected in the defense budget, and that is out there, and the number is with you. For this year, that arrangement is in place, and from our perspective, it's a 3-year discussion, and we will take that forward with the provinces for the next couple of years as well, but we expect that arrangement to be in place for the next 3 years. Thank you. Ji. जी सर. बजट जो है वो एक्सपोर्टर्स का है, इंडस्ट्री का है, और ये बजट तनख्वाहदार तबके का है, वो जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं, और सुपर टैक्स पे भी आपने कमी कर दी. लेकिन जब आपने स्टैंडर्ड रेट जीएसटी का 18% किया था तो अक्रॉस द बोर्ड सब पे लगा दिया, खाने पीने की चीज़ों पे भी लग गया.
لیکن جب آپ کو کچھ کشن ملا تھا تو غریب طبقے کے لیے جو اس کے عام استعمال کی اشیاء ہیں، چائے کی پتی ہو گئی، گھی ہو گئے، چاول ہو گئے، ان چیزوں پہ آپ نے سیلز ٹیکس کم نہیں کیا، لیکن آپ نے اشرافیہ کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ برات دے دی. تو اس بجٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا غریب طبقے کو کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. آپ نے 10% بڑھائی جو کم سے کم اجرت ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 41,700 روپے ہو گئی، تو 41,700 روپے میں آج کسی کا گھر چل سکتا ہے؟ کسی بھی کوئی بجٹ آپ بنا دیں 41,700 میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک ایمبیشیس ٹارگٹ جو ہے FBR کا سیٹ کیا گیا ہے، اور 15,264 ارب روپے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 دفعہ پہلے ریوائز ہو چکا ہے ٹارگٹ کرنٹ فسکل ایئر کا. وہ بھی ہم پوچھتے ہیں تو بتایا نہیں جاتا، پھر اس پہ وضاحت آ جاتی ہے کہ جناب یہ ہم نے ریوائز کر دیا تھا، جب ہم اصل خبر فائل کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسرٹینٹی مارکیٹ کے اندر پائی جاتی ہے جب آپ اس طرح کے ایمبیشیس ٹارگٹس رکھتے ہیں. اور اب سولر پہ آپ ایگزامپل لے لیں کہ سولر کے کہا کہ سیلز ٹیکس جو ہے بڑھ رہا ہے تو ریٹس بڑھ گئے، اسی طرح مختلف جو چیزیں ہیں ان کے ریٹس بڑھ گئے. تو یہ ذرا مجھے بتا دیں. یہ تیسرے سوال پہ شروع کرتے ہیں. یہ کس نے کہا تھا کہ سولر کا ریٹ بڑھ رہا ہے؟ ہم نے تو کسی نے نہیں. میں سر آپ سے درخواست کر رہا ہوں نا، یہ کس نے کہا؟ نہیں، لیکن اگر آپ آپس میں ہی بیٹھ کر یہ بات چیت کرتے رہے اور ہر ڈفرنٹ، کس نے کہا تھا جی؟ ذرائع نے کہا تھا. اچھا اب دیکھیں، ذرائع تو یہ سارے یہاں بیٹھے ہیں، اب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر آپ کسی ذرائع کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ذرائع سے مجھے ملی ہے، تو دیکھیں اب اور بھی میں آن اے مور سیریس نوٹ، میں پھر بلال کیانی صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ اس میں پچ ان کریں. پچھلے 1 ہفتے 2 ہفتے 1 مہینے سے چل رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ لگ رہا ہے، یہ ہو جائے گا. آپ نے ابھی GST کی ذکر کیا کہ 18 نہیں، یہ تو 19 کرنے والے ہیں. دیکھیں یہ تو اب اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے جو پیش کیا ہے وہ کل بجٹ میں پیش کیا ہے، تو اس لیے اب یہ کہنا کہ جی اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، وہ تو پھر جو پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو ڈو آربیٹراج ایکٹس. تو میری تو آپ سے سب سے بڑی سبمیشن ہوگی کہ آپ کو ان سب ذرائع کے پاس واپس جانا چاہیے، سب کے پاس واپس جانا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس نے یہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے ریٹ بڑھ گئے ایٹسیٹرا. آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اچھا دوسرا جی، انہوں نے سولر کا تو میں نے بات کر دی ہے کہ جو سوال تھا ہی نہیں. اور آپ ذرا تھوڑا سا اب یہ جواب تو نہیں، آپ نے کہا بلال صاحب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ بلال صاحب اس کا جواب دیں. نہیں جی بالکل کہا، عمر صاحب بھائی ہیں اور روزانہ یہ سوال جو آپ ہر فورم پہ کرتے ہیں اور ان کا حق ہے. عمر صاحب بات یہ تنخواہ دار طبقے کی ہم بات پہ بالکل کھڑے ہیں، اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ چھوٹی تنخواہ دار طبقے پہ کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئی. تو میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ سال کی جس کی بھی پہلی 6 لاکھ کی جو تنخواہ ہوتی ہے، 6 لاکھ جو بھی کما رہا ہے پورے سال کا، اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں، بہن بھائی ہیں جو کماتے ہیں، اس کے اوپر تو ٹیکس ہے ہی نہیں. اگلے 6 نہیں، اس پہ 0 ہے. ٹھیک ہے جی، 6 سے 12 کے اوپر 1% ہے. وہ بھی ہم نے پچھلے سال جب ہمیں اس وقت اور بھی محدود سپیس تھی تو ہم نے اس 5% کو 1% کیا تھا، جب ہمارے پاس بہت محدود سپیس تھی. اسی طرح جس کی تنخواہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ تک کی تھی، اس کا ہم نے ریٹ پچھلے سال 15% سے 11% کم کیا تھا. ہم نے پچھلے سال جب اس سے بہت ہی زیادہ لمیٹڈ سپیس تھی تو ہم نے پہلی ترجیح ان سلیبس کو دی تھی. تو اس کے اندر اب آپ دیکھ لیجئے کہ 1 لاکھ ماہانہ تنخواہ کمانے والے کا کل ٹیکس مہینے کا 500 روپے ہے. 2 لاکھ کمانے والے کا کل ٹیکس 13,500 روپے ہے. یہ اس کی انہی ریڈکشنز کے نتیجے میں ہے جو پچھلے سال ہم کر چکے ہیں. اب اس سال جو ہم نے ابھی ٹیکس ریڈکشنز کی ہیں، جو آپ نے دیکھا ہے دیگر سلیبوں میں ہیں، 22 ملین سے 32 ملین والے میں 3% کم کیا، 22 لاکھ سے 32 لاکھ تک والے میں ہم نے 3% کم کیا، 32 لاکھ سے 41 لاکھ والے سلیب میں ہم نے 5% کم کیا، 41 سے 56 والے میں ہم نے 6% ریٹ کم کیا، 56 لاکھ سے 70 لاکھ والے میں 3% ریٹ کم کیا. سپر ٹیکس ہم نے کم کیا. یہ وہ طبقات ہیں جن کو پچھلے سال ریلیف نہیں ملا. تو اس سال اور پچھلے سال میں چاہے کوئی شخص 1 یا 1.5 یا 2 لاکھ والا تھا یا کسی کی 12-13 لاکھ ہے، ان سب پہ ہم جان سمجھتے تھے بوجھ زیادہ ہے، اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں یہ مکمل طور پہ بوجھ ہم نے کم کیا ہے. دوسری آپ نے بات کی کمزور طبقات کی. دیکھیں پچھلے سال میرے خیال سے جی ہمارا بسٹ کا بجٹ تھا 716 ارب روپے موجودہ سال کا رفلی.
इस साल हम उसको 838 अरब रुपए पे लेके जा रहे हैं। एक तरफ 17% इजाफा है। एक तरफ आपका तरक्याती बजट है जो कुल पूरे का पूरा 1000 अरब रुपए का है, और एक तरफ 838 अरब रुपए हैं इन्हीं महदूद वसाइल में जो 1 करोड़ से जायद प्रूवन आपके कमज़ोर तबकात पर जाते हैं, ख़ानदानों को जाते हैं, और वो भी ख़वातीन के ज़रिए। तो देखिए हुकूमत इसके अंदर जो मुमकिन है वो हुकूमत कर रही है, और ये जो अपना घर स्कीम है जिसका जिक्र वज़ीर ख़जाना ने किया, ये उन लोगों के लिए ही है, और अता तारड़ साहब ने किया, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो आज प्लॉट ख़रीदना या घर बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक दो टेस्टिमोनियल्स उस दिन हमें अता तारड़ साहब ने दिखाए, ऐसी ख़वातीन, ऐसे लोग जो आज नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने जमा पूंजी करके एक प्लॉट तो ख़रीद लिया मगर उनके पास आज घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। वो कहते हैं हमारी जो सेविंग थी, या हम प्लॉट बना सकते हैं या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, दोनों काम नहीं कर सकते। ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए। इस स्कीम के अंदर आज 11 अरब रुपए डिसबर्स हो चुके हैं, 90 अरब रुपए अप्रूव हुए हैं, 11 अरब रुपए डिसबर्स हो गए हैं, और इसी तरह के ख़ानदानों को गए हैं जिनको 1 करोड़ रुपए तक की रकम 5% के ऊपर मिल सकती है फिक्स, रिगार्डलेस के पॉलिसी रेट कहाँ पर है। पहले 10%, 5% का रेट है, और इसके लिए भी इस बजट के अंदर 71 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है। तो इसमें उमर साहब हमने पूरी कोशिश की है। पिछले साल सैलरीड क्लास में तो अब तकरीबन 2 साल में सबको रिलीफ मिला, और बिल्कुल बिस्प के ज़रिए, अपना घर स्कीम के ज़रिए, और आपको बकिया यूथ प्रोग्राम्स में भी, यूथ स्कीम्स में भी इसका आंसर नज़र आएगा। बहुत सारे मेजर्स दिए गए हैं, और इंशाल्लाह इसके असरात सारे हमारे बहन भाई और बुजुर्ग महसूस करेंगे। जी गुजारिश है कि एक ही प्लीज सवाल करें ताकि सब दोस्तों को मौका मिले। गुलाम मुर्तज़ा, एक न्यूज़। जी, मेरा सवाल आपसे खुसूसी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से है कि जो मिनिमम वेज है वो तो आप अनाउंस कर देते हैं, लेकिन पूरे मुल्क में कहीं पे वो इम्प्लीमेंटेशन के मराहल से नहीं गुजरती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपने कोई ज़्यादा रिलीफ फराहम नहीं किया, बिजली, गैस और इस तरह के जो मामला है उसमें लोग, आप भी हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट से ही हैं तो आपको भी अंदाज़ा है कि वहाँ लोगों की हालत क्या है, बिजली बिलों की और गैस के बिलों की और स्कूल फ़ीसों की। यानी कि आम आदमी का बजट नहीं लगता। आल्दो के जो क्वेश्चन आपके पास थे, जो आपने मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट बिल्कुल बैलेंस बजट की सूरत में नज़र आ रहा है, लेकिन स्पेशली फॉर द सेक ऑफ नॉर्मल पीपल, जो हम जैसे आम दरमियाने लोग हैं, उनको इस बजट में कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती है कि आपने। और दूसरा, आपने डेवलपमेंट बजट को कट लगाए, 1000 अरब तक ले आए। ना स्कूल बनेंगे, ना कॉलेज बनेंगे, ना यूनिवर्सिटियाँ आएंगी, ना हस्पताल बनेंगे। तो ये समाजी सेक्टर को आप जब जीडीपी रेशो बढ़ाते हैं अपनी टैक्स टू जीडीपी, तो आपने समाजी सेक्टर को तो साथ साथ लेके चलना होता है, हस्पताल, एजुकेशन, उसके मुताबिक नहीं लगता ये सर। थैंक यू। आपके एक्चुअली सवाल में को 2, 3, 4 सवाल हैं। एक का तो देखें, अभी बिलाल कियानी साहब ने बड़ा उसका मुफस्सल जवाब दिया है ऑलरेडी, कि इसको जिस तरह मैं एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा था कि सिर्फ ये टैक्सेशन का मामला नहीं है, फाइनेंसिंग का मामला नहीं है, टैरिफ का मामला नहीं, पूरा पैकेज को आप देखें तो हर जगह वेदर इस आर लोअस्ट रंग या लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या हो रहा है। क्योंकि ये देखें, जब आपने ये घरों की भी बात की है, अपना घर की बात की है, बड़े शहरों में मुझे समझ आती है कि 1 करोड़ रुपया शायद कम मालियत के घरों में हो, पर जहाँ माशा हम बात कर रहे हैं जिस ज़िले की, अप टू 10 मिलियन इट्स अ वेरी डिसेंट अमाउंट, और 5% फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये अपना घर स्कीम का भी उसमें ज़िक्र है। देखिए, जहाँ तक पीएसटीपी का ताल्लुक़ है, मैं इसमें क्वाइट क्लियर हूँ कि हमें एज़ वी मूव फॉरवर्ड 2 चीज़ों का हमने जहन में रखना है। क्योंकि इस साल खुद कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सूबों ने काट कर हमें दिया है फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, लेकिन अगर इस फिस्कल ईयर में आप देख लें फॉर द इंटायर कंट्री, आप सिर्फ पीएसटीपी पे ना जाइए, फॉर द इंटायर कंट्री वी हैड 4.3 बिलियन रुपीज़। ठीक, ये 12-13 बिलियन डॉलर बनता है। अगर हम इसको प्रायोरिटाइज करें, जिन मंसूबों पे लगाना है और जिन सेक्टर्स पे लगाना है, ये अगर हम खर्चना भी चाहें तो एक साल में खर्चना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और मैं इसका बार बार जिक्र कर चुका हूँ और उसमें कोई मुझे मुज़ायका नहीं है दोबारा उसको रिपीट करने का,
کہ گورنمنٹ آف سندھ نے یہ کر کے دکھایا ہے. پاکستان یہ پی 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 ماڈل انہوں نے خاص طور پہ جو تھر کے پروجیکٹس ہیں, کیونکہ میں خود ان میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں تھا, بوتھ فرام اے ڈیٹ اینڈ ایکوٹی سائڈ, ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ آرگنائزیشن پارٹیسپیٹڈ ان ٹو دیٹ. تو ہم نے زیادہ سے زیادہ جو اب دینا ہے نا جی, وہ جو سارا کچھ ہم جو کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم بڑھاوا دیں, ان کو کہیں کہ آپ آگے لے کر آئیں. اور اگر گورنمنٹ نے کسی چیز میں اور پبلک گڈز میں ہم نے کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے, لیکن ان منصوبوں پہ کریں جہاں کوئی کمرشل جو ہے اس کی وائبلٹی نہ بنے. دیٹس اے پبلک گڈ اینڈ وی شوڈ ٹیک اٹ اپ ایز دا گورنمنٹ ایز اے پبلک گڈ. لیکن جو زیادہ کمرشل پروجیکٹس ہیں وہاں تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کر آئیں اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو کمرشلی اس کو آگے لے کر چلیں. تو میرا یہ بس یہ 2 گزارشات تھیں جی آپ کے سامنے. تھوڑا سا ایڈ کروں گا. میرا خیال ہے جب میں بات کرتے ہیں نا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی, تو تھوڑا سا ذہن ہمیں کھول کے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پیسہ ایکسپورٹر جو ہے جب اس کا ٹرن اوور بڑھے گا, اس کے پروفٹ اوپر جائیں گے, تو ایک انڈسٹریل یا ایکسپورٹر کیا کرتا ہے؟ وہ ایکسپینشن کرتا ہے, وہ نئی انڈسٹری لگاتا ہے, وہ ڈائیورسیفائی کرتا ہے, اس سے نوکریاں پیدا ہوتی ہیں, ایگزسٹنگ ہیومن ریسورس کو زیادہ تنخواہیں دیتا ہے. یہ گروتھ کے ماڈل کو تھوڑا سمجھیں کہ اس کے اندر صرف وہ ایکسپورٹر اکیلا نہیں ہے, اس کا وہ مشین چلانے والا فیکٹری کے اندر مزدور بھی شامل ہے جس کو وہ تنخواہ ادا کرتا ہے, اس کا ڈرائیور بھی شامل ہے, اس کے جو چھوٹے ملازمین ہیں اس فیکٹری کے اندر وہ بھی شامل ہیں. دیکھیے ایکسپورٹ کا جو ماڈل ہے وہ پوری اکانومی کو بینیفٹ کرتا ہے, تو یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ میں وہ شامل ہے, پہلی بات. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے جو آپ نے سوشل سیکٹرز کی بات کی, اگر آپ اس دفعہ کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی اٹھا کے دیکھیں گے, اسلام آباد کے جناح میڈیکل کمپلیکس سے لے کے مظفر آباد کی دانش یونیورسٹی تک, گلگت بلتستان میں, بلوچستان میں, سندھ میں جو بیکورڈ ایریاز ہیں اس کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے اسپیشل رقم رکھی گئی ہے. اور یہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن تھا دانش کو لے کے کہ یہ دانش اسکول اور یونیورسٹیاں جو پورے سے دا پور کے لیے, اور اس کا ایڈمیشن کرائٹیریا یہ ہے کہ دی اسٹوڈنٹ مسٹ بی اے سنگل اور اے ڈبل آفن, جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. آج اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو 2011 اور 12 میں دانش اسکول بنائے گئے تھے پنجاب کے اندر, وہ نہ ہوتے تو یہ بچے کدھر جاتے. تو یہ دیکھیے, اور ہاؤسنگ سیکٹر کی آلریڈی بہت بات ہو چکی ہے. میں نے جو ٹیسٹیمونیل اس دن پلے کیے, ایک ڈرائیور کو ملا اس کے اندر, ایک فیکٹری ورکر کو اس کے اندر لون ملا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو 1 کروڑ کے اندر اپنا چھوٹا سا 5 پرلے کا گھر بنا لیتے ہیں, اس سے بھی چھوٹا بنا لیتے ہیں, یا کہیں ایسا اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں جو شاید وہ ویسے نہ لے سکتے. تو آئی تھنک اوور آل اس میں تمام چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ لوور مڈل کلاس کو اور تنخواہ دار وہ جو مزدور ہے یا وہ لوور اسٹریٹا پہ کام کر رہا ہے, ان کا بھی بھرپور طریقے سے اس بجٹ میں خیال رکھا گیا ہے. آتے ہیں کہ قرۃ العین انڈیپینڈنٹ اردو. السلام علیکم. پیٹرولیم لیوی پہ 1676 جو ارب ہے اس کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے. سو پیٹرول اور ڈیزل پر کتنی لیوی رکھی گئی ہے, اور دوسرا یہ کہ ایس آئی ایف سی اور بی یو آئی کو مرج کرنے کی یہ باتیں چل رہی ہیں, وہ اس کا مجھے اپڈیٹ ایگزیکٹلی نہیں معلوم. سو ایس آئی ایف سی آج تک کتنی انویسٹمنٹ لے کے آیا ہے اسٹینڈ الون, اور رادر دین اس کو جوڑا جائے بی او آئی کو ایس آئی ایف سی کے ساتھ, یہ کتنی انویسٹمنٹ لے آیا ہے؟ ایم او یو تو بہت سائن ہو گئے, لیکن اس کے بعد کیا واقعی کوئی انویسٹمنٹ آئی ہے یا آنے والی ہے؟ جی تو لیوی پہ آپ بتا سکتے ہیں, لیوی پہ there's no, it's based on the current. ہاں دیکھیں, لیوی کا جو سارا سلسلہ ہے اس پہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, دوبارہ ذکر کرتے ہیں. لیوی کی جو مد ہے وہ بڑھائی نہیں جا رہی ہے. there is no increase in the amount in terms of جو لیوی ہے اس کو ہم پیٹرول اور ڈیزل میں اس کا رد و بدل کرتے رہتے ہیں ڈپینڈنگ آن ہاؤ وی گو, بٹ اس میں کوئی اس کی مد میں انکریز کرنے کی نہ اگر ہوتی تو کل ہم بجٹ میں اس کی بات کرتے, اور اس میں کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی ہے. دوسری دیکھیں جو آپ کی بات ہے یہ بی او آئی ایس آئی ایف سی, لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں کہ جو رائٹ سائزنگ کی جو ہم نے ایکسرسائز ہم کرتے رہے ہیں اس میں ہم نے کافی منسٹریز کو ایکچولی مرج کیا ہے, اور ان کو ہم کم لے کر آئے ہیں, اور ان کو ان کی جو تعداد ہے ہم نے ان کو کم کیا ہے. جہاں تک بی او آئی اور ایس آئی ایف سی کا تعلق ہے اس میں صرف یہ تھا کہ جو اس وقت ہے اس میں ڈپلیکیشن نظر آ رہی ہے کہ بوتھ انویسٹمنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن یہ دونوں ہی مقاصد ہیں دونوں اداروں کے لیے.
تو بہتر یہی ہے کہ کیونکہ ان کا جو ایک سیکٹری تو ایک کر دیا گیا, لیکن بہتر یہی ہے کہ فار دا فورن انویسٹرز اٹس بیسٹ دیٹ دے یوز اینڈ دے ورک ود ون ونڈو. تو اس لیے اس کے یہ اس وقت جو ہے وہ اس کا پروسیس جاری ہے. اس کا پرائم منسٹر صاحب اصولی فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ان کو مرج کرنا ہے. اب اس کا جو پروسیس ہے وہ اب اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, دیٹ از دا تھنگ. دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے نا کہ جی کتنی انویسٹمنٹ آئی کتنی نہیں آئی, اس دن بھی میں نے ذکر کیا کہ کون کون سی کمپنیاں جو ہیں, جب اکنامک سروے کے وقت تھے, کون کون سی کمپنیاں جو یہاں اس ملک میں آئی ہیں ان دا لاسٹ ایئر اور 2 years. دیکھیں کسی بھی ویدر از لوکل انویسٹرز اور از فورن انویسٹرز, دے آر آل لوکنگ فار, یہ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ کل بھی میں نے کہا کہ معاشی استحکام کوئی منزل نہیں ہوتی, اور اس لیے میں نے کہا کہ معاشی استحکام یا میکرو اسٹیبلٹی از بیسک ہائیجین. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ کہ اب جو اس ملک میں ایف ایکس ریزروز ہیں, جو اس ملک کا انٹرسٹ ریٹ ہے, جو اس ملک کی فارن ایکسچینج ہے, اس ملک میں جو پالیسی کنسسٹنسی ہے, یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پہلے لوکل انویسٹر آئے گا, اس کے بعد فورن انویسٹر آئے گا. دیکھیں یہ جو ابھی عطا تارڑ صاحب نے ذکر کیا ہم 22-23 کی جرنی سے, وہ سمجھنا ضروری ہے. میں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں تھا, جب لوگوں کی ڈیویڈنڈ ریپیٹریشنز رک جائیں, جب ان کے پروفٹس جو آپ یہاں کما رہے ہیں ان کو کہا جائے کہ 2 سال کے لیے آپ واپس نہیں لے کر جا سکتے, یہ آہستہ آہستہ اعتماد بحال ہوتا ہے. بیکاز اٹس لٹرلی اے ایئر بیک دیٹ وی کلیئرڈ دا انٹائر بیک لاگ, جو ڈیویڈنڈز رکے ہوئے تھے, جو پروفٹ ریپیٹریشنز رکی ہوئی تھے. یہ بیسک ہائیجین ہے کہ کوئی بھی انویسٹر آتا ہے یا آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں کیپٹل لا رہا ہوں, مجھے اس کیپٹل کو واپس لے جانا ہے. یا آج کل بھی کچھ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی اتنے پروفٹس جو ہے وہ ریپیٹریٹ ہو گئے. وہ بھائی ان کے پروفٹس ہیں, یہ ان کی کنڈیشنز ہیں, جب ان کے پروفٹس بنیں گے تو آف کورس ہم ان کو ریپیٹریشن کی اجازت دیں گے. تو یہ ایکچولی ایٹ ٹائمز آئی فائنڈ اٹ آئرونیکل کہ ایک سائڈ پہ کہا جاتا ہے کہ جی ایف ڈی آئی آ نہیں رہی, اور دوسری سائڈ پہ کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے پروفٹس کیوں ریپیٹریٹ ہو رہے ہیں. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ جن کی جس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ, جن کانٹریکٹس پہ وہ آئیں. تو فرام مائی پرسپیکٹیو آئی تھنک یہ جو اب ہم جس طرح اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں, ان دا فرسٹ انسٹنس اس دن بھی میں نے ذکر کیا, دا لوکل انویسٹرز آر اسٹیپنگ اپ, ویدر از دا آئی پی اوز, whether what they have done on the privatization side, whether other aspects that they are looking into. اور خاص طور پہ جو اب ہم اقدام لے کر آئے ہیں, چیمبرز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, they are all willing to now inshallah step up, and the foreign investment وہ inshallah will follow as we go forward. امر سیال سنو نہیں میں نے اس دن اکنامک سروے کی, آئی نو آپ اس وقت تشریف رکھتی تھیں, میں نے اس دن اور کل کی سپیچ میں بھی وہ جا کے جن کمپنیز آئی ہیں ان دا لاسٹ 18 months, وہ کائنڈلی ذرا آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا. مطلب وہ ارامکو سے لے کے نیسلے کی ایکسپینشن تک 12-13 کمپنیز ہیں جو انویسٹمنٹ لے کے آئی ہیں, ان کا پورا ایکسپلین کر دیا تھا لاسٹ ٹائم. سر یہ آپ نے جو ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کی اور ماڈرنائزیشن کی گئی ہے, اس میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو ایف بی آر کے جو افسران ہیں ان کا ٹیکنالوجی سے اتنا کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو ٹیکنیکل لوگ لانے پڑیں گے, ٹاپ پوزیشنز پہ لانے پڑیں گے, تاکہ وہ بالکل اسے فیئر اور وائڈلی یوز کرے. تو اس کے لیے تو آپ کو بڑی میسو ایک چینج کرنی پڑے گی ٹاپ براس میں ایف بی آر کی. دوسری بات یہ کہ ایف بی آر کے پاس جو ہے جو پاورز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور ایک کاپر کا اسکریپ آتا ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. وہ 2 سال پہلے آ رہا تھا, ایکسپورٹ کافی ہو رہا تھا تو اسے بین کر دیا گیا تھا. اب اس سال پھر وہ بڑھ گیا, تو کچھ اطلاعات ہیں کہ شاید اسے پھر بین اس پہ عائد کیا جا رہا ہے. اور ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ سر پاکستان میں 40% لوگ جو ہیں نا وہ غریب ہیں, ان کی پلاننگ جو ہے بالکل نظر انداز کر دی گئی ہے. 40% اسٹینڈرڈ ریٹ ہے, نہ وفاق نے آن کرتی ہے روکنے کے لیے, نہ صوبوں نے رکھا ہے. تو ترقیاتی پروگرام میں یہ 2 اسپیکٹس تو آپ نے غریبوں کو بالکل نکال دیا ہے. میگا پروجیکٹس ہیں, غریب کی طرح نظر نہیں آتا. جو سٹنٹنگ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ ہے جو ہماری قوم کو بالکل لے ڈوبے گا, اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے, نہ وفاق کر رہا نہ صوبے کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے. بالکل ٹھیک ہے جی, میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا, پھر میں چیئرمین ایف بی آر کو کہوں گا کہ وہ اس میں اپنے پوائنٹس ایڈ کریں.
آپ کی بات درست ہے کہ یہ جہاں ساری دنیا چل رہی ہے خاص طور پہ پبلک سیکٹر میں ایٹسیٹرا، کتنے ٹیکس سیوی ہمارے، آپ نے تو ایک ادارے کی بات کی ہے، آپ سب کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ٹیکس سیوی یہاں لوگ موجود ہیں اوور آل ان دا پبلک سیکٹر اور ایون کوائٹ فرینکلی ان دا پرائیویٹ سیکٹر. تو یہ تو ایک ایبلٹی بلڈ کرنی پڑتی ہے. لیکن اب آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا، اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے تو چیئرمین ایف بی آر آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیں گے کہ جو پرال کا پورا بورڈ ہے اس کی جو تشکیل نو کی گئی اس میں اب دے آر ایکچولی پیپل ہو آر لیڈنگ ٹیک ایکسپرٹس، اور اس میں احسان سایہ صاحب ہیں جو دراز کے ای کامرس چلاتے ہیں، جو لیڈ ڈائریکٹر ہیں جو اس ساری ٹرانسفارمیشن کو دیکھ رہے ہیں، وہ سلمان اختر صاحب ہیں، وہ ٹیکنالوجکس کو لیڈ کرتے ہیں، MIT کے گریجویٹ ہیں. جو نئے CEO آئے ہیں پرال میں، اگر ان کا آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور CV دیکھ لیں کہ کہاں سے وہ آئے ہیں اور کس طرح کا وہ کام کر رہے ہیں، اس بورڈ میں چیئرمین FBR نہیں ہے. اس بورڈ میں، کیونکہ دیٹ از دا ہول ڈسکشن کہ اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے اینڈ ہاؤ دس از گوئنگ ٹو گو فارورڈ. کیونکہ ہم پہلے فیس لیس کسٹمز کیا، پھر یہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی طرف آئے، AI لائٹ CRM کی طرف آئے، اسی لیے میں نے تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا. اب یہ جو نیا آپریٹنگ ماڈل ہے، دس از ناؤ ٹیکنگ اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول. تو یہ میں ایک ابھی کہتا ہوں کہ اس میں بھی بات کریں چیئرمین ابھی. جو آپ نے بات کی ہے نا چائلڈ سٹنٹنگ کی ایٹسیٹرا، میں اس میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ میں سے سب لوگ جو پاپولیشن پہ آواز اٹھا رہے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ آواز اٹھاتے رہیے. بیکاز دیکھیے میں بار بار یہ کہتا ہوں، کیونکہ گروتھ کی بات ہو رہی ہے کہ جی 4% ہے، 5% ہونا چاہیے، 6% ہونا چاہیے، 7%. میں نے اس دن بھی ذکر کیا ہمارا ایک بڑا ہمسایہ ملک ہے، وہ 8% گرو کر کے بھی اٹس جاب لیس گروتھ. لیکن اس میں جو وقفہ ہے اور جس کی وجہ سے انہوں نے پنک ٹیکسز کی بات کی ہے، ہم نے کل جو اس میں کانٹرسیپٹیوز کی بات تھی، وہ اس میں جو ٹیکس ریٹ کم کیا گیا ہے بیکاز ہمیں وقفہ لانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بتا سکوں 6%، 7%، 8% پہ بھی آپ گرو کر جائیں ان ٹرمز آف نامنل GDP. اگر آپ خدا نہ خواستہ 2.5% پہ کرتے گئے اور آپ 30 کروڑ 35 کروڑ اور جو تخمینہ ہے 2050 تک کے 40 کروڑ، اگر آج 25 کروڑ کے ساتھ آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ جی چائلڈ سٹنٹنگ ہے، لرننگ پاورٹی ہے وچ از پرائمریلی گرلز آفٹر اسکول، تو کین یو امیجن کہ اگر ہم چلے گئے 30 35 40 کروڑ پہ تو یہاں پھر کیا حشر ہوگا. تو اس لیے اس وقت خاص طور پہ منسٹر ہیلتھ کے ساتھ مل کے، صوبوں کے ساتھ مل کے، وی آر کمنگ اپ ود اے ویری کمپریہنسو پلان. باقی ہم سارے ملکوں کی بات کرتے ہیں کہ جی وہاں انرجی اتنی کم ہے، وہاں ٹیکسیشن یہ ہے، اس چیز پہ کیوں نہیں بات کرتے کہ انڈونیشیا نے اس کو کیسے کم کیا؟ اس چیز کی کیوں نہیں بات کرتے کہ بنگلہ دیش نے اس پہ کیسے کام کر کے دکھایا؟ باقی تو ہم ساری باتیں کرتے ہیں. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان ٹرمز آف ایگزسٹینشیل، اٹس این ایگزسٹینشیل ایشو. اور NFC پہ بڑی بات ہوتی ہے ان ٹرمز آف دا ہاریزونٹل انڈیکس. دس ہیز ٹو چینج. باقی ہم سب صوبوں کی مشاورت سے انشاءاللہ آگے چلیں گے، بٹ جب یہ NFC کا نیا ایوارڈ آتا ہے، دس پرٹیکولر ایلوکیشن ڈرائیور ہیز ٹو بی ریویوڈ اینڈ ہیز ٹو چینج. جی چیئرمین FBR. سر دو باتیں ہیں، ایک تو FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہوئی اور ایک میرا خیال ہے وہ جو غربت اور اس بجٹ کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہو رہا. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے FBR کی بات کر دیتا ہوں. FBR میں نا ڈیجیٹلائزیشن بڑی دیر سے، ون آف دا ارلیسٹ آرگنائزیشن ایکچولی 90s میں جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں اس سے زیادہ ڈیجیٹلائزڈ آرگنائزیشن شاید کوئی نہ ہو جنہوں نے بہت جلدی کام شروع کیا تھا. تو دیٹ کریڈٹ گوز ٹو دا پریویس لیڈرشپ آف FBR. لیکن وقت کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ پلیٹ فارم آہستہ آہستہ بنے اور وہ انٹیگریٹڈ پلیٹ فارم نہیں تھے، اور ہم نے جو لوگ رکھے ان کی کوالٹی شاید یا ڈیٹیوریٹ ہوئی یا اچھی تھی نہیں اوور ٹائم. تو ہمیں پرال میں بہت ایشو آئے. ہم نے پھر ایک فنکشن جو کسٹمز کا تھا اس میں سے وہ نکال کے PSW میں لے گئے، آپ کے علم میں ہے، اور وہ ہم نے ایک ورلڈ کلاس آرگنائزیشن بنی. میرے آنے سے پہلے بنی، جن لوگوں نے بنائی ان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے. منسٹر صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو بالکل پرال کو ایک
अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाते हैं? आप अच्छा बोर्ड लाते हैं, जिसका अभी मिनिस्टर साहब ने आपसे जिक्र किया है। मेरा ये दावा है कि फेडरल एसओई में प्राल से बेहतर बोर्ड इस वक्त किसी का नहीं है, नॉट अ सिंगल वन, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, in terms of integrity, in terms of the achievements that board has as individual members. दूसरी बात, जितनी आपकी टॉप टीयर टीम है, सीईओ एंड सी स्वीट, वो सब मार्केट से आए हैं. They have led very good companies, they have worked at very good places, all of them are technically highly qualified. Thirdly, हमने उनको बजट दिया, मिनिस्टर फाइनेंस ने, सेक्रेटरी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने के ऊपर ओपन बजट दिया हुआ है प्राल को. इट्स प्रैक्टिकली एन ओपन बजट. और उसके अंदर वो फिर उन्होंने टैलेंट को इनसोर्स किया. ना सिर्फ ये कि वो अपने लोगों को ला रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं सर मेरिट के ऊपर, वो जहां पे ऐसी सर्विसेज उन्होंने लेनी होती हैं कि वो बाहर अवेलेबल है तो वो पूरी सर्विस उससे ले लेते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जरिए. तो एक कंपनी है, सिर्फ टॉप क्लास कंपनी है, उसके साथ वो मुआहदा करते हैं, वो 20 बंदे उनको दे देते हैं, वो 20 उसके पेरोल पे हैं, हम पेमेंट करते हैं और उनसे काम ले रहे होते हैं. और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सफ़र मुकम्मल हो गया है. इसके साथ साथ एक बड़ा क्रूशल क्वेश्चन इन्होंने कहा कि डिजिटल जब होगा तो आपके अफसरान को तो ये काम नहीं आता. ये बात शायद दुरुस्त हो पहले मेरे जैसे लोगों के लिए, नजीब के लिए, हामिद के लिए, लेकिन ये जो अब यंग ऑफिसर आ रही है उनके लिए ये बात दुरुस्त नहीं है. हमारी पाकिस्तान के 2 ही इस वक्त सिविल सर्विस कार्डर हैं जिनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके अपने सरकारी महकमे में नहीं हो रही. दैट इज़ पाकिस्तान कस्टम्स एंड IRS. ना DMG वालों की है, ना पुलिस वालों की है, ना किसी की है. ये दोनों लम्स में ट्रेन हो रहे हैं. उनकी जो STP है वो लम्स में, इस वक्त लम्स में वो कोर्स चल रहा है. आई विश के वो कोई एक क्लास रूम, मैं खुद उसे अटेंड किया है 2-3 दफ़ा क्लास रूम को. इट्स टोटली डिफरेंट बॉल गेम दैट वी आर प्लेइंग. इसके अलावा अब ये लोग तो वो है जो नए आए हैं, जो इस वक्त इन सर्विस लोग हैं 17, 18, 19 के, उनके लिए हमने स्किल बेस कोर्सेज डिज़ाइन करवाए लम से. इस वक्त 131 ऑफिसर्स ऑफ 17 and 18 हैव अंडरगॉन दैट ट्रेनिंग, 21 डे इंटेंसिव ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन रजीम में. तो ये साथ साथ HR पे भी काम हो रहा है, इस पे भी हो रहा है. और जहाँ पे हमें ये लगेगा या लगा है कि हमें ये बंदे विद इन द सिस्टम नहीं बन रहे, वहाँ हम बाहर से बंदे ला रहे हैं, प्राल में ला रहे हैं, FBR में भी लेके आएंगे. बट इशू ये नहीं है. इशू ये है कि इसके नीचे डिजिटल फाउंडेशन को बनते बनते टाइम लगना था. ये ऐसे नहीं होना था कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसे 2.5 साल पहले काम शुरू किया अप्रैल में, तो उस वक्त ये फौरन बन जाना था. उसकी बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो नीचे बन रहे हैं. ऊपर अब हम ये जिसका मिनिस्टर साहब आपसे जिक्र करते हैं न्यू ऑपरेटिंग मॉडल का, जो बजट स्पीच में बड़ा डिटेल से जिक्र किया, ये आज से 2 साल पहले हम नहीं ला सकते थे. हमने एक दफ़ा पहले फंक्शनल सेपरेशन की कोशिश की हुई है. वो क्यों नाकाम हुई कि नीचे सिस्टम सारा मैनुअल था. एक अफसर दूसरे से कहता था मुझे फाइल दो, और वो फाइल आने जाने पे लड़ाई होती थी, क्योंकि सिस्टम के अंदर लॉग्स नहीं थे, सिस्टम के अंदर एक्टिविटी लॉग्स नहीं थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉग्स नहीं थे, वो थे ही नहीं. अब वो सारी फाउंडेशन बन गई है विद अ वेरी गुड टीम इन द प्राल नाउ टू क्रिएट दैट सेंट्रल डाटा हब विच विल अंडरराइट दिस ट्रांसफॉर्मेशन. आज से पिछले बजट में हम ये अनाउंस नहीं कर सकते थे. इस साल भी ऐसा नहीं होगा कि ये पूरे का पूरा सिस्टम 1 साल में होगा, ये 2-3 साल इसमें लगेंगे. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा टाइम लगता है. मैं एक सर जो कनेक्शन है जो क्लियर नहीं हो रहा है इस बजट का पॉवर्टी के साथ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो बात कर लूँ. देखें, मुल्क में पॉवर्टी या गुर्बत या इनकम की कमी ख़त्म करने के 2 ही सेट्स हैं. एक सेट उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकते फॉर एनी रीज़न. It could be old person, it could be a woman who is trapped in a village, it could be somebody जिसके पास अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी चल भी रही तो those people who would be left behind in any system, उसके लिए बिस्प का प्रोग्राम है, आपके इल्म में है. ये वो लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकते, जाके मजदूरी नहीं ढूंढ सकते, वो कहीं जाएं भी तो उन्हें मजदूरी नहीं मिले, और फॉर एनी रीज़न. आपने मिनिस्टर साहब से सुना कि ये 17-18% इंक्रीज है. किसी और महकमे की 17-18% इस टाइप की इंक्रीज नहीं है किसी और सेक्टर में. ये आपके इल्म में होना चाहिए. दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अब ये लोग काम कर सकते हैं. एक मुल्क जिसमें आबादी बढ़ रही है, उन्होंने सब ने ज़मीन पे तो काम नहीं करना ना. ज़मीन तो लिमिटेड है. HR बढ़ रही है, नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, उन्होंने कहाँ काम करना? उन्होंने फैक्ट्री में काम करना है. फैक्ट्री जो चीज़ें बनाएगी वो पाकिस्तान में बेचने की एक लिमिटेड जगह है. जब तक वो बाहर चीज़ें आप नहीं बेचेंगे, पाकिस्तान से गुर्बत,
की कमी नहीं होगी। ये पूरे का पूरा बजट अगर मुझसे आप पूछें तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, और वो इवेंचुअली उसका रिलेशनशिप उस एचआर के साथ है जो मार्केट में एंटर हो रही है और वो आएगी। इस बात को काइंडली रजिस्टर जरूर करें। थैंक यू जी। दिलावर, अरब न्यूज़। Thank you, Amit. Thank you, Amit sir. Sir, I have a couple of questions. One is, okay, I'll keep it to one only. So it's about the broadening of the tax net. You know, we know IMF wants us to broaden the tax net, which is the lowest in the region, at least 11%, I think. But then we see this budget, you know, which Mr. Minister, you know, the ministers are telling us, you know, it is people friendly, it is relief budget. So the broadening, in the name of broadening, we see only, you know, retailers having been taxed, you know, with a fixed tax of 25,000 rupees, one-time thing. So where do you see, you know, the tax to GDP ratio of Pakistan in June next year? How will be broadening? And then how did you get the IMF, you know, on board on this relief budget? Are they on board? Thank you. देखिए, ये तो मैं उसका सवाल जवाब दे देता हूँ। जहाँ तक फ़ंड का ताल्लुक है, we are in a constant, because we are in a fund program, we are in a constant consultation mode. जो भी सारी डिस्कशन है उनकी मुशावरत के साथ हम आगे लेके जा रहे हैं. To the extent that we are in the fund program, this is a requirement and that's how it's going to be taken forward. जो दूसरी आपकी बात है कि मैंने कल भी ये बजट स्पीच में भी जिक्र किया कि इस वक्त आपने देखा होगा कि कोई नए टैक्स मेजर्स की हमने बात नहीं की. तो हमने बात की कि जहां हमें हार्मोनाइजेशन की ज़रूरत है, जहां कोई डिस्टॉर्शंस हैं उनको हम ठीक करें. एंड प्राइमरीली जो अभी चेयरमैन एबिया ने बात की, उससे पहले बिलाल कियानी साहब ने बात की, इट्स ऑल अबाउट इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस. और इसमें जितना भी लीकेज है, पिल्फरेज है, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन. तो इससे कॉम्बिनेशन, जो मैंने कहा कि डीपनिंग हम बात करते हैं, डीपनिंग इज़ अबाउट stopping that pilferage and leakage and but being smart about it, right? Because क्योंकि एक साइड ये भी आ सकती है ना कि जब आप चले जाएं और harassment और all of that. अभी जितना ये ऑपरेटिंग मॉडल की बात हुई है, उससे पहले डिजिटल इन्फोर्समेंट की बात हुई. देखिए, ये डिजिटल इन्फोर्समेंट हुई है, राइट? शुगर की और सीमेंट की तो हम बता चुके हैं. अब ये बेवरेजेस में है, अब टोबैको में है, अब और इंडस्ट्रीज़ में जाएं. मुझे आप बताइए कि अभी तक कोई ऐसा सेगमेंट है जो आपके पास आया हो कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो गई. वो देखें, अगर ये 60 बिलियन रुपीस एडिशनल आया है और इसी तरह AI लेड CRM के थ्रू जो हाई रिस्क केसेस थे जिसमें से 30 बिलियन से ज़्यादा आया है, तो कोई तो आपके पास आता ना, इन प्रेस में आता, किसी चैनल्स पे जाते, किसी और जगह पे जाते कि देखिए जी हमारे साथ ज़्यादती हो गई है. सो वी आर सेइंग वेरी ओपनली कि दिस इज़ व्हाट द सेक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड. तो वो इसीलिए है कि दिस इज़ जो इन्होंने भी बात की है, इज़ डेटा ड्रिवन. और जब डेटा ड्रिवन कोई चीज़ होगी तो देन दैट इज़ फैक्ट बेस्ड. और मैं अपनी एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं बिलाल कियानी साहब को भी कहूँगा 1 मिनट इस पर ज़रूर बात करें कि देखिए, मेरा सारा डेटा जो है वो नादरा के पास है, ठीक है? मेरा CNIC के साथ जो जी मैं काम करता हूँ, मेरे पास कारें कितनी हैं, मेरे पास घर कितने हैं, मेरे पास मेरा फॉरेन ट्रैवल कितना है, मेरे बिजली के बिल कितने हैं, सारा डेटा नादरा के पास है. सो व्हाट आई से कि माय लाइफस्टाइल डेटा इज़ विद नादरा, और मैं टैक्स कितना देता हूँ वो इनके पास है. तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये दोनों को ज़रा मिलाकर देख लें. और जो पिछले साल जो नजिंग हुई है, जिसको हमने नजिंग कहा है, कि उसमें कहा गया है, और मैं आपको बता देता हूँ, मुझे SMS आया कि जी आपका इस साल माशाल्लाह आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो इतना है. तो वी लुक फॉरवर्ड टू योर टैक्स रिटर्न्स. अब किसी को गया होगा कि जी माशाल्लाह आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, वी लुक फॉरवर्ड टू योर टैक्स रिटर्न्स. किसी को कहा गया होगा कि जी माशाल्लाह आपने ये यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, वी लुक फॉरवर्ड टू योर टैक्स रिटर्न्स. ये डेटा अब हमने इकट्ठा कर लिया है. और ये जो सेंट्रल डेटा हब की बात कर रहे हैं, ये जो बिल्कुल इन्होंने ठीक बात की, ये 2 साल पहले हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी. तो जब ये आता है तो फिर उसको रिफ्यूट करना ऑन द बैक ऑफ फैक्ट बेस, हो सकता है उसमें कोई डेटा में भी गलती हो, तो वो पॉइंट आउट हो सकती है.
لیکن ڈیٹا از ناؤ دیر اینڈ ڈیٹا از ناؤ انٹیگریٹڈ whether it's companies or whether it's individuals. جی آپ تھوڑا سا بات کیجیے. شکریہ. دلاور صاحب نے ایک بات کی جی سر اسپیسیفکلی ریٹیلر اسکیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فکس ٹیکس ہے 25,000 روپے کا, تو میں اس کی درستگی کرنا چاہتا ہوں. جی اسکیم یہ ہے, اور یہ ہم نے پہلے بھی بیان کیے, مگر آئی انڈرسٹینڈ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں اور ہر نقطہ کبھی کبھی وضاحت کا اس کی ضرورت ہوتی ہے. سر یہ ٹیکس بنیادی طور پہ 1% ٹرن اوور ٹیکس ہے. تو یہ اس دکاندار کے لیے جو 20 کروڑ روپے سے نیچے جس کی سالانہ سیل ہے, اور وہ جو سیل ڈکلیئر کرے گا ایک سادہ اردو کے فارم پہ جو کہ مقامی زبانوں میں بھی اویلیبل ہوگا, اور اس کی ایک ایپ ہے جو باقاعدہ ڈیولپ ہوگی اور آپ کے سامنے پیش ہوگی, تاکہ کسی دکاندار کو ٹیکس ایجنٹ کی بھی فیس دینے کی ضرورت نہ پڑے, وہ خود بھر سکے آسان طریقے سے. اور اس فارم کی بھی ہم نے ایک چیز انجمن تاجران کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے طے کی. وہ جو بھی سیل وہاں پہ ڈکلیئر کریں گے سالانہ مال فروخت, اس کے اوپر 1% ٹیکس بنے گا, فکس ٹیکس. 25,000 بنیادی طور پہ ایک لمٹ ہے نقد کے, کم از کم اتنا آپ نے دینا ہے, کیونکہ ہم اس فکس ٹیکس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ کی بھی اجازت دے رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایڈجسٹمنٹ کی ایک لمٹ ہم نے طے کی ہے کہ 25,000 تک تو آپ نے نقد دینا ہی دینا ہے. بے شک آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کی ٹیکس لائبلٹی سے زیادہ ہی بن رہا ہو یا برابر بن رہا ہو, مگر ایڈجسٹمنٹ کو ہم نے ایک ان اے وے کیپ کیا ہے کہ آپ جس ٹائم پہ اسکیم میں داخل ہوں گے اور آپ گوشوارہ جمع کرائیں گے, تو اس ٹائم پہ آپ کو کم از کم 25,000 روپے تو نقد جمع کرانے ہوں گے, آن ٹاپ آف جو بھی آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس کیا ہوگا. یہ صرف ایک فلور ہے, ادروائز جو ایکچوئل ٹیکس ہے وہ 1% فکس ٹیکس ہے. سر اف یو الاؤ سے ویری کوئکلی میں آن دس آپریٹنگ ماڈل, یہ بار بار بات آتی ہے. جی دیکھیے یہ جو آپریٹنگ ماڈل ہے اور جو جتنے بھی ریفارمز ایف بی آر کر رہی ہے, اور وزیر خزانہ صاحب نے بھی ذکر کیا, چیئرمین ایف بی آر نے بھی کیا, وزیر اعظم صاحب ہر ہفتے اس کی میٹنگ دیتے ہیں, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ڈریون, اے آئی ڈریون ہو, جس میں منیمل ڈسکریشن ہو, انیشیل آڈٹ یا اسیسمنٹ میں بھی اور بعد میں بھی. تو اس میں ڈسکریشن منیمائز کرنے کی بات ہے. سر فائنلی ون پوائنٹ جو چیئرمین ایف بی آر نے بھی بات کی اور جو عمر صاحب نے بھی بات کی تھی, سر آج میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بات میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ کل سے مجھے میسیجز آئے ہیں انڈسٹریلسٹ کے کہ انہوں نے امیڈیٹلی کل رات اپنے اکاؤنٹس کی ٹیم سے سیلری کا اپنا بل کیلکولیٹ کروایا. مجھے 2-3 نے مثالیں بھیجی ہیں. انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے اکراس دا بورڈ لوگوں کو, ان کے امپلائیز کو ٹیکس ریلیف مل رہا ہے, کسی کو 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, 60,000 ڈپینڈنگ آن دیئر سیلریز. تو ایک خاطر خواہ ریلیف ہے. تو ان 2-3 میجرز کے نتیجے میں آج ہوا کیا ہے بنیادی طور پہ, اگر کوئی آج فارمل سیکٹر میں ایک انڈسٹری لگی ہوئی اور وہ ایکسپورٹ کر رہی ہے, تو اس کے ویج بل کے اندر ان کے ملازمین کو ریلیف مل رہا ہے. اگر آپ کی سالانہ انکم 15 کروڑ سے 50 کروڑ کی آپ کے کاروبار کی, تو آپ کا سپر ٹیکس ایلیمنیٹ ہو گیا بالکل. اگر آپ کی سالانہ انکم 50 کروڑ سے زیادہ ہے تو 2% سپر ٹیکس میں کمی آ گئی. تو یہ آپ کے پاس وسائل آ گئے کہ آپ ری انویسٹ کریں, آپ مشینری لگائیں, آپ اور لوگوں کو روزگار دیں. اور فائنلی آپ کی جو ایکسپورٹس کے اوپر جو ٹیکس لگتا تھا, جس میں آپ کا ورکنگ کیپٹل پھنستا تھا, وہ 0.75%, اس میں کمی آئی ہے. تو اکراس دا بورڈ ان اے فارمل بزنس یہ آسانی آئی ہے, جو روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گی, اور جس بے روزگاری کا ذکر کیا گیا ہے اس کو ختم کرنے میں, اس کو کم کرنے میں مدد فراہم کرے گی. آج نیوز ملکیہ سے آج. سر یہ بتائیے گا, جس طرح سولر کا معاملہ آیا بجٹ سے پہلے, اربوں روپے کما لیے ہوں گے. اچھا سر, سولر کا معاملہ آیا, بڑی خبریں چلی, اور اس دوران سولر اتنا مہنگا ہو رہا ہے, یہ ٹیکس لگ رہا ہے. جو مافیا تھا انہوں نے تو اربوں روپے کما لیے ہوں گے, سولر مہنگا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز آئی ایم ایف سے ذکر ہی نہیں ہوئی, یا ڈسکشن میں تھی نہیں یا ہوئی ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ ہر بجٹ جب آتا ہے اس طرح, جب مافیا دوبارہ بجٹ آئے گا, ان کے خلاف آپ کیا کارروائی کریں گے, یا اس طرح کی مناپلی جو ہے اس کو روکنے کے لیے. دوسرا یہ بتائیں جو سیلری ہے 7%, میں آپ کا پہلا جواب دیتا ہوں, اس سیلری کا بھی بتا دیں. 10 ڈسکشن ہے ہی نہیں. اب یہ تو آپ نے ڈھونڈنا ہے نا ایک دوسرے میں سے کہ یہ کس نے چلائی ہے. یہ ہم نے, اگر میرے کو یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی نے آپ سے یہ ذکر کیا ہے تو ہم اس کے آپ کے سامنے جواب دے ہیں. اگر ہم میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا ذکر نہیں کیا ہے, اینڈ دس واز نیور پارٹ آف دا ڈسکشن, اب اس کا میں آپ کو کیا جواب دوں. آپ ایکچولی خود تھوڑا سا دیکھیے, جہاں جہاں یہ خبر چلی مجھے لسٹ دے دیں, میں اس کی انویسٹیگیشن کروا دوں, تو پتہ لگ جائے گا کس چینل نے چلائی ہے اور کس رپورٹر نے فائل کی ہے. کسی رپورٹر نے تو فائل کی ہوگی نا, اس رپورٹر کے پیچھے کچھ رائے بھی ہوں گے جس کو اس نے بتایا ہوگا کہ یہ خبر فائل کر دو. تو یہ آپ کے اینڈ پہ مجھے لسٹ دے دیں, میں اس کی پوری انکوائری کرا دوں. لیکن اب آپ نے یہ سوال پوچھا ہے, انفارمیشن منسٹر آنریبل یہاں بیٹھے ہیں, آپ خود سب ماشاءاللہ سب بڑے ذمہ دار لوگ ہیں, یہ آپ یہ دے دیں لسٹ, یہ اس کی پوری تحقیق کرواتے ہیں. بالکل بہت اچھا آئیڈیا ہے جی. سر سیلری کی بات کریں, 7% سیلری آپ نے انکریز کی.
ابھی آپ مزید کوئی فزیکل گنجائش ایسی ہے کہ اب مزید, کیونکہ کل پیپلز پارٹی نے بھی شاید احتجاج کیا, آئیڈیا نہیں ہے کہ شاید عوامی کسی ایشو پہ کیا یا کوئی اور معاملہ چل رہا تھا, کوئی مزید 7% سے زیادہ بھی کوئی گنجائش ہے؟ سرکاری ملازمین, آپ نے ٹیکس کم کیا اچھی بات ہے, لیکن جو 7% اضافہ ہے اس پہ سرکاری ملازمین کے تحفظات بھی ہیں, ریکویسٹ بھی کریں, کوئی پاسبلٹی ہے اس میں مزید انکریز ہونے کی؟ اس میں جی یہ میں بڑا کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کو کسی ایک طریقے سے آگے لے کے جانا ہے, کوئی نہ کوئی تو بینچ مارک ہونا چاہیے نا, یہ آپ کے کہنے پہ یا میرے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے میں, سو اٹس انفلیشن انڈیکس, اس کے بیسس پہ یہ بات ہوئی ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 سر, میں نے کل یہ ذکر کیا تھا کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے, جو بار بار ہم تھوڑا سا نا آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں چیزیں. بلال کیانی صاحب نے بھی ذکر کیا, چیئرمین FBR نے بھی اس کا ذکر کیا, انفارمیشن منسٹر نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اس کو تھوڑا سا ہم ہولسٹک دیکھیں کہ ایک تو 7% انکریز ہوئی, اس کے بعد جو آپ کے ٹیکسیشن جو ساری سلیبز نیچے ہوئی ہیں تو اس کی بیسس پہ یہ بڑا خاطر خواہ اضافہ ہوگا ان ٹرمز آف دیئر ٹیک ہوم. جی آگے چلیے. جی اور نیوز سر یہ بتائیں کہ منسٹر صاحب جو بھی اس میں نیو ایڈ ہاک کے بغیر منسٹر صاحب یہ بتائیں, منسٹر صاحب مائک آن کر لیں یار. یہ دیکھیں, ایک تو میری آپ سے درخواست ہوگی, اپنی جو حامد صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اور ایک منٹ ٹھہر جائے, ایک سر دیکھیں سر ادھر ہی ہیں ابھی کرتے ہیں. آپ تشریف رکھیں ادھر. بوسال صاحب کو اس کا جواب دے رہے تھے, بوسال کا آپ کا جواب دے. منسٹر صاحب اچھا جواب دے دیں, اچھا جواب دے دیں. ریلیف الاؤنس جو 22 کا تھا اور 25 کا تھا وہ مرج ہوا ہے, وہ مرج ہوا ہے جی بالکل, اس کا مرجر ہے. ایڈواک ریلیف الاؤنس جو 22 کا تھا, جو 22 کے پے اسکیلز پہ تھا, 22 میں جو دیا گیا تھا اور جو 25 میں دیا گیا تھا, وہ مرج ہوا ہے ان دا بیسک سیلری. چلے جی آگے. اچھا منسٹر صاحب یہ بتائیں, آگے چلیے. جی بتائیے جی آپ جی آپ نے یہ کہا ہے کہ اب ہم معاشی ترقی کا سفر شروع کر رہے ہیں. پچھلے 2-3 سال کی آپ کی جو ایوریج GDP گروتھ ہے وہ 2% سے نیچے ہے. اب آپ کے پاس 2 سال اور رہ گئے ہیں. PTI کے دور میں یہ GDP جو 6% تک ٹچ کر چکی تھی, آپ کے پاس کوئی ایسا ماڈل ہے کہ یہ دوبارہ 6% تک کب ٹچ کرے گی؟ اور جو حکومت کے اخراجات ہیں سر, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے, خاص طور پر گرانٹس میں 40% تک کا اضافہ ہوا ہے اس سال کے دوران. اگر کہہ رہے ہیں کہ کفایت شماری مہم ہم نے شروع کی ہے, تو گرانٹس اور جو اخراجات ہیں حکومت کے وہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ تھینک یو. اچھا جی, ایک تو میں نے اس دن اکنامک سروے آپ کے خدمت میں پیش کیا, مجھے تو یہ 2% کا نمبر کہیں نظر نہیں آیا. ہو سکتا ہے یہ آپ کا اپنے ایک سوچ ہو, آپ کے اپنا آپ کا ایک خیال ہو, لیکن جو ہم نے اکنامک سروے پیش کیا ہے کہ کہاں سے 23 میں یہ اکانومی کنٹریکٹ کر رہی تھی, پھر اس سے اگلے سال کہاں گئی, پھر پچھلے سال 3.1 تھی, پھر اس سال 3.7 ہے, اور اگلے سال کا جو تخمینہ لگایا گیا وہ 4% ہے. تو آپ 2% کا نمبر کہاں سے لا رہے ہیں, یہ مجھے نہیں سمجھ آئی, نہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. سر وہ آپ کی مرضی ہے, جیسے آپ اس کو ذکر کرنا چاہیں. میں تو حقائق کے ساتھ رہوں گا جو اس وقت ہیں. نمبر 2, جو گرانٹس ہیں, گرانٹس کا ابھی ساری کمپوزیشن آپ کو بتائی گئی ہے کہ اس کی ذرا کمپوزیشن تو دیکھ لیں نا, کہ اسی میں یہ BISP کا بھی آتا ہے جو 17% سے انکریز ہوئی ہے, اور کچھ اور اس میں جو ہے آزاد جموں کشمیر, اس میں گلگت بلتستان, اس میں خیبر پختونخوا کے جو ضمن شدہ علاقے ہیں, وہ سب چیزیں اس گرانٹ میں انکلوڈیڈ ہیں. تو کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ذرا دوبارہ ان نمبرز کو دیکھ لیجئے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی اس میں؟ آپ نے ایک سابقہ حکومت کا ذکر کیا. اس سابقہ حکومت جب وہ گئی اور ہماری حکومت آئی تو اس وقت -0.2
GDP ग्रोथ थी, तो वो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर लें, -0.2 उस हुकूमत की ग्रोथ थी जो अब 3.7 और 4 पे जा रही है। छोटे छोटे दो सवालात सर। राना उमैर, रोज टीवी, और ताहिर अमीन, बिजनेस रिकॉर्डर। सर इस तरफ सर हुकूमत माशी शारियों में बेटरमेंट की बात करती है, माशी शारियों में अगर सर जो मिडल तबका है उसके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा भी चेंज नहीं आता, कारोबार और कुव्वत ख़रीद में बेहतरी नहीं आती, तो सर इस तरक्की को हम क्या दुरुस्त करार देंगे? और दूसरा सर, जब उजरत 37,000 रखी गई थी तो किसी को 22,000 दिए गए, किसी को 25,000 और किसी को 27,000, अब सर 41,700 पे क्या क्राइटेरिया होगा? भी मैं पहले सवाल का तो मेरे भाई मैं क्या कहूँ कि हम 1.25 घंटे से लगे हुए हैं, अगर आप वो मानने के लिए तैयार नहीं है वो आपका प्रेरोगेटिव है। बड़ी डिटेल में सब वज़रा ने एक्सप्लेन किया आपको कि ये किस तरह जो सैलरी क्लास में आया है, जो ग्रोथ एजेंडा है, जो इंडस्ट्री आगे इंशाल्लाह चलेगी, जो एग्रीकल्चर में बात होगी, इस सारा का जो इम्पैक्ट है। लेकिन सबसे पहले जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है वो सैलरीज़ का आ रहा है। तो अगर आप उसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा एज वी मूव फॉरवर्ड। बाकी जो है जी वो तो इन्फोर्समेंट की जो है वो हम ज़रूर बात करेंगे। ये प्राइवेट सेक्टर जो है, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि वो इस जो हम बात करें मिनिमम वेज की, उसको आगे लेकर चलें जी। इनसे भी पूछ लें जी, ये नाराज़ हो रहे थे। ठहरें जी, तारिक शुमैर साहब को पूछें जी। आ रहे हैं भाई, ये क्या लेके फिर रहे हैं आप? जी बताइए जी, बताइए। एक एक करके आ रहे हैं सर। आ रहे हैं हाँ, बताइए जी, बताइए जी। मेरा तारिक शुमैर मेरा नाम है, मैं एम न्यूज़ से हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन का मौका दिया। हालांकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जानिए साफ़ियों को कम मौके देती है और अपनी जो बीट करते हैं उनको ज़्यादा देती है। जो कभी कभार यहाँ आ जाएं, हम तो प्राइम मिनिस्टर को 30-35 साल से कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं और आपके वालिद साहब के साथ भी बड़ा मेरा रिलेशन था, ये एक पार्ट है। उसके अलावा मेरा क्वेश्चन ये अवामी मसला है कि लेवी टैक्स को मुस्लिम लीग नून ने 2009 में जब पीपल्स पार्टी ने आयद किया तो मुझे याद है चौधरी निसार अली खान अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने इसे जगह टैक्स करार दिया था। अब वो बढ़ते बढ़ते 140 रुपये फ़ी लीटर है। महंगाई की असल वजह वो एक बुनियादी फैक्टर वो बना हुआ है, उस पर कमी कर दें या उसको ख़त्म कर दें। IMF की अगर कंडीशन है तो बाकी कहीं किसी और सेक्टर में ले जाएं। आपने सुपर टैक्स कम कर दिया जिससे आम आदमी इफ़ेक्ट हो रहा है, मेरे जैसा आप जैसा हो रहा है। अगर आपने लेवी टैक्स लगाना है, मर्सिडीज़ की गाड़ी पे लगा दें, लैंड क्रूज़र पे लगा दें, मोटरसाइकिल पे और 1000 सीसी गाड़ी पे ख़त्म कर दें। आप फिक्र ना करें, हमने उस पर लगाया है। कल मैंने ख़ास तौर पे बजट की तकरीर में मैंने ये कहा है, मैंने कहा है उसके बारे में। और दूसरा ये है कि देखिए आपकी बात को आगे ले जाते हुए हमने इसीलिए टारगेटेड सब्सिडीज़ पे उस पर लेकर गए हैं कि जो ख़ास तौर पे अफेक्टेड तबका है उसमें हम सूबों के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो मोटरसाइकिल्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जहां पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल होता है, तो वो टारगेटेड सब्सिडी इस वक्त जारी है ताकि वहां कम से कम बोझ पड़ सके। तो बाकी आप बस हमारे साथ दुआ गो रहें कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो। सर यहाँ से जी हेलो सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये बताइए कि जी सर कई सालों से पहले ये रिफ्लेक्ट हो रहा था बजट डॉक्यूमेंट में कि PTCL के जो आउटस्टैंडिंग है इत्तसालात के $800 मिलियन, लेकिन पिछले कई सालों से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। तो आप लोग उसको भूल गए या दानिस्ता तौर पर उसको ऐड नहीं कर रहे? दूसरी बात सर, आपने कहा कि जो ग्रोथ थी, कल आपने कहा परसों कि 3 वजह से वो जी सर एक ही सर। नहीं भाई, मेरे पहला सवाल है क्या उस पे? मैं यही कह रहा हूँ कि जो PTCL के आउटस्टैंडिंग है वो बुक में क्यों नहीं है? और दूसरा ये कि कल आपने कहा सर कि जो ग्रोथ है वो 3 फैक्टर की वजह से वो इफेक्ट हो रहे। तो आपके पास कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन है या अगले साल फिर हम यही सुनने को मिलेगा हमें कि हमारा जो GDP ग्रोथ है वो एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से वो इफेक्ट हुआ है? जी थैंक यू। देखिए, एक्सटर्नल शॉक्स का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह ताला हमारी मदद करे। ना हमें पता था कि सैलाब आने हैं, ना हमें पता था कि US टैरिफ में कुछ होना है, ना हमें पता था कि ये कॉन्फ्लिक्ट होना है। एक्सोजेनस शॉक्स का सिर्फ हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे मैंने उस दिन भी जिक्र किया कि हम अपने बफर्स बना के रखें। ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का काम होता है, जो मैंने उस दिन भी जिक्र किया कि जब
22 کے فلڈز آئے, وی وینٹ رننگ ٹو دا UN ایجنسیز اور انٹرنیشنل اپیل ہم نے کی کہ بھئی ہماری مدد آپ کریں, اور پلیجز ہم لے کر آئے جس میں سے زیادہ ایکچولی مٹیریلائز ہی نہیں ہوئے. اور پچھلے سال اس سے بہت بڑا فلڈ آیا اور ہم نے اپنے وسائل استعمال کیے فار ریسکیو اینڈ ریلیف اینڈ ناؤ دا ریکنسٹرکشن وچ از گوئنگ آن. تو یہ ایک رسپانسبل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ایگزوجنس شاکس کے لیے آپ تیاری رکھیں. دوسرا, جہاں تک PTCL کا تعلق ہے, وہ ہمارا ایک آن گوئنگ ان کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس کو ایک فنشنگ لائن کی طرف لے کر جائیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر ایک سیکنڈ سر, بٹو صاحب, چونکہ یہ تھیم بار بار آ رہی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں. سر یہ کانٹیکسٹ آپ کو, ہم نے آج کوشش کی کہ اس طرف نہ جائیں بات, مگر کبھی کبھی نا یاد دہانی ضروری ہوتی ہے. میں آپ کو یاد کراتا ہوں سر, جب یہ حکومت آئی تھی نا, یہ عطا تارڑ صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے بھی, اور فائنانس منسٹر صاحب موجود ہیں. یہ بار بار بات ہوتی تھی کہ یہ جو حکومت ہے فروری 2024 میں جو حکومت بن رہی ہے, یہ اس کے لیے سر جی بلال صاحب کی بات سن لی سر, گزارش ہے کہ سر لوگ یہ ہمیں کہتے تھے, جس طرح بھائی نے بھی بات کی, انہوں نے کہا آپ یہ اگلے سال ہمیں پھر سے تو یہ نہیں سنائیں گے. تو مجھے یاد ہے فروری 2024 میں یہ حالت تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کانٹوں کا تاج ہے حکومت, یہ ابھی فروری 2024 کیا, ابھی جون 2024 میں یہ فارغ ہو جائیں گے, یہ معاشی حالات کسی سے سنبھالے نہیں جائیں گے. ہم ایک ایسی جماعت کو بھی جانتے ہیں جس نے اس وقت حکومت بنانے کی بات سے بھی گریز کیا تھا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ تو آئیں گے, کوئی سنبھال نہیں سکے گا. ہم نے سنبھالا, ہم نے نیا IMF کا پروگرام طے کیا, ہم نے کہا کہ 2 سال معاشی استحکام کر کے دکھائیں گے. لوگوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ منی بجٹ کے بغیر یہ اپنے پرائمری سرپلس کے ٹارگیٹس پورے کریں. 2 سال پرائمری سرپلس کے ٹارگیٹس بھی پورے کیے, فنڈ کا پروگرام بھی چلایا, انڈیا کے ساتھ جنگ کے دوران فنڈ کی بورڈ اپروول بھی کروائی, اور منی بجٹ بھی کوئی نہیں آیا. ہم نے پھر اس کے بعد کہا کہ جب مشکل وقت گزرے گا تو ایک عوام کے لیے جہاں موقع ملے گا ریلیف لے کر آئیں گے. ابھی پچھلے دنوں میں بھی ہم باتیں سن رہے تھے, نہیں یہ اسی طرح کا بجٹ ہوگا جس طرح کا پہلے ہوگا. آج وہ بجٹ لے کر آئے. تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے وعدے پورے کیے, آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح آپ دیکھیں گے وعدے پورے ہوں گے. درست ہر وقت بر وقت.